بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیروفیت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل گھر لے کر۔ آپ بھی اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں اور اپنے مسائل جو ہے مفتیان کرام سے لائیو پروگرام میں جان سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے جی، پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے۔ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 0421170000، یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی، پیغام ٹی وی لائیو آپ نے سرچ کرنا ہے، اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات اپنے مسائل لکھ سکتے ہیں۔ مفتیان کرام سے انشاءاللہ لائیو آپ کو جوابات مہیا کیے جائیں گے، ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں۔ نمبر اس کا نوٹ فرما لیجیے 0321565200، یعنی 0321565200۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے لائیو کال کرنی ہے، مفتیان کرام سے آپ نے بات کرنی ہے، تو آپ نے اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر دینا ہے، بالکل لو کر دینا ہے، تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے مفتیان کرام تک پہنچ سکے، اور آپ تک بھی مفتیان کرام کی آواز بہتر طریقے سے، آپ تک میسیج بہتر طریقے سے ڈیلیور ہو سکے۔ اور جو واٹس ایپ پہ آپ ہمیں میسیجز بھیجیں گے وہ ہمیں اس وقت تو موصول ہو جائیں گے، لیکن ہم انہیں پروگرام میں شامل نہیں کر پائیں گے۔ کوشش یہ کریں گے کہ اپ کمنگ پروگرامز میں انشاءاللہ ان سوالات کو ہم شامل کریں اور مفتیان کرام سے ان کے مسائل کا حل جانیں۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں جو اس وقت شخصیات موجود ہیں الحمدللہ، ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، ممبر پیغام فتویٰ کونسل۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید مفتی صاحب، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ بارک اللہ فیکم، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں آپ کو رکھے۔ جی؟ الحمدللہ جی، اللہ کا شکر۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، وہ بھی الحمدللہ ممبر پیغام فتویٰ کونسل ہے، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے آپ کو بھی۔ ناظرین کرام، ایز آلویز الحمدللہ پہلا سیگمنٹ ڈیڈیکیٹڈلی خاص طور پر ڈیڈیکیٹ ہے خبروں کے لیے، ہیڈ لائنز کے لیے۔ ان کی جانب بڑھتے ہیں مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب، یہ معاملہ جو ہے طلاق کے بعد مائیں بچوں کو کسٹڈی میں لے کر انہیں والد سے متنفر کر دیتی ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، شہباز بٹی نامی وکیل جج جواد کے سامنے ایسے ہی ایک کیس میں فیصلہ سامنے لائے، جس میں ہے کہ اگر والدہ کسٹڈی کے بعد بچوں کے والد کے خلاف اکساتی ہے تو وہ بچوں کی کسٹڈی کے اہل نہیں ہے۔ یہ معاملہ سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے، نارملی دیکھا جاتا ہے، ایک فطری طور پر، فطری اعتبار سے بھی دیکھا جو ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ خاتون جو ہے متنفر کرے گی، خلا ہے یا طلاق کوئی بھی معاملہ، علیحدگی ہو گئی ہے تو بچوں کی کسٹڈی تو اوبویسلی قانونی طور پر خاتون کے پاس جاتی ہے، لیکن وہ متنفر کرتی ہے، باپ ایسا ہے، اس کو آہستہ آہستہ اس کے خلاف بہت سی باتیں اس کو کہی جاتی ہیں جو کہ شاید پاسبلٹی نہیں ہوتی ہیں، اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ بچہ کیا ہوتا ہے کل کلاں کو والد کی طرف نہیں جاتا، بلکہ والدہ کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس کا جب جھکاؤ والدہ کی طرف بڑھتا ہے تو والد پھر تکلیف ہوتی ہے، وہ ملتا ہے تو اس کو بہت زیادہ معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس معاملے میں سر فرمائیے گا، شریعت اسلامی کی نظر میں ماں کا بچوں کو باپ کے خلاف ذہنی طور پر تیار کرنا، رشتوں کو توڑنا اور انتقام کو تربیت کا حصہ بنانا کس قدر سنگین گناہ ہے، اس کے بارے میں سر رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جو عمل ہے اس کو کہتے ہیں قطع رحمی، جی، یعنی رشتوں کو توڑنا اور رشتوں کو کاٹنا، اور اس سلسلے میں دوسروں کو بھی برانگیختہ کرنا، بالخصوص اولاد کو اپنے والد اور باپ کے خلاف اکسانا اور ابھارنا، یہ حرام ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور قطع رحمی جو ہے نا یہ جرم عظیم ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں جو آیا ہے کہ جو اس رحم کے رشتے کو ملاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ملائے گا، اور جو اس رشتے کو توڑتا ہے، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ تو یہ خاتون ہو، یعنی بچوں کی ماں ہو یا بچوں کا باپ ہو، کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بچوں کو ان کے والد کے خلاف برانگیختہ کرے، اکسائے، ان کے خلاف کرے، ان کا ذہن خراب کرے، یا باپ کے پاس اگر بچے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ بچوں کو ماں کے خلاف کرے اور ان کے خلاف اس کو ابھارے، ان کو ابھارے، یہ جائز نہیں ہے، قطع رحمی ہے، اور یہ ایک حرام عمل ہے۔ بے شک سے بالکل صحیح۔
جس طرح ماں کا حق ہے بچوں پر، اسی طرح باپ کا بھی حق ہے، اگرچہ ماں کا درجہ زیادہ ہے ہاں باپ سے، باپ سے، لیکن یہ اس درجے کی زیادتی کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ماں اب بچوں کو باپ کے خلاف وہ ابھارے اور ان کا دشمن بنائے، ہاں جی یہ جائز نہیں ہے۔ اوکے، اور اگر کوئی خاتون ایسے کرتی ہے تو یہ واقعاً یہ بچوں کے حق حضانت کہ وہ اہل نہیں ہے، یعنی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ بالکل درست ہے کہ کسٹڈی سے لے لیا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، جو اپنی حفاظت میں حضانت میں یہ جو عورت لیتی ہے اور اس کو حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے فرمایا نا انت احق بہ ما لم تنکحی، جب تک تیرا نکاح نہیں ہو جاتا طلاق کے بعد یا خلع کے بعد کسی اور خاوند سے، تو اس وقت تک بچوں کی کفالت جو ہے اور حضانت یہ تیرے پاس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ شرعاً جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن اگر وہ نکاح کرے آگے پھر حق نہیں رہتا، پھر والد کے پاس جائے گا بچہ؟ پھر والد کے حالانکہ اگر بچے والد نے بھی آگے شادی کر چکا ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، اچھا اچھا ٹھیک ہے، اوکے سر۔ اچھا اسی طرح اگر یہ جو ماں ہے یہ اہلیت نہ رکھتی ہو، اور یہ اہلیت نہ رکھنے والی بات ہے کہ اولاد ہے اور باپ کے خلاف اس کو دشمن یہ بنا رہی ہے، اس کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے اور عدالت کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ حالانکہ باپ بچے کے لیے پیسے دے رہا ہے ماہانہ طور پر، اس کو تمام تر خرچ جو ہے وہ پے کر رہا ہے، اس کے باوجود ایسا ہو رہا ہے جب کر رہی ہے تو بالکل سر، بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ مفتی صاحب۔ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب، شیخ جو دوسری خبر ہے سال 2026 کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے تو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، ٹی وی چینلز پہ یا مختلف جو محفلیں ہیں وہاں پر جی یہ ماہرین جو علم نجوم کے ہیں یہ مستقبل کی پیشن گوئیاں کرتے ہیں بہت زیادہ، جی یہ ہو سکتا ہے آگے اپ کمنگ ڈیز میں یہ بھی ہو سکتا ہے، کسی شخصیت سے متعلق بھی پیشن گوئیاں کی جاتی ہیں۔ اب اس سلسلے میں جو سر آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ اس طرز فکر کو کس نظر سے دیکھتی ہے ایک تو، کہ اور دوسرا سیکنڈلی یہ ہے کہ جو لوگ ان پیشن گوئیوں پہ یقین کر بیٹھتے ہیں، جانے انجانے دونوں معاملات ہیں اس میں، یقین کر بیٹھتے ہیں، کیا ایمانی طور پر ایمان ان کا برقرار رہتا ہے نہیں رہتا؟ شریعت اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ جی، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی نئے سال کے آغاز میں جنتریاں فروخت ہوتی ہیں، کئی اخبارات باقاعدہ ایک وہ شائع کرتے ہیں، ایک ان کا پورا ڈیڈیکیٹڈلی خاص طور پہ پوشن ہوتا ہے سر اس کے لیے، اور ایک ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ سال کیسا رہے گا، 2026 مثلاً یہ کیسا رہے گا۔ جی پھر یہ ہے کہ یہ تو آپ روٹین میں دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ دن کیسا گزرے گا، آپ کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، اور لوگ باقاعدہ ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہے ہمارا غیب، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھا ہے، ہماری تقدیر ہے۔ بے شک سر، بے شک۔ تو تقدیر کے متعلق جاننا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی ہے۔ اس کی جو بیسک ہے وہ تو یہی سمجھ لیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اللہ ہی کے پاس غیب کے ساری چابیاں ہیں، خزانے ہیں، اور غیب سب اسی کے پاس ہے، تو اس کے علاوہ اسے کوئی نہیں جانتا۔ تو اس کا مطلب ہے ایک بندہ مومن یہ پھر سمجھ لے کہ غیب اب کسی اور کے پاس سے ہمیں لینے ہی نہیں جانا، کیونکہ کوئی اور جانتا ہی نہیں ہے۔ ہاں بالکل سر، ایسے ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یعنی یہ ایسی آیات ہیں، اس پہ یقین رکھنے کے کئی پہلو ہیں۔ ہاں بالکل، یعنی ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کچھ پتہ ہے، اور کیسے اس نے لکھ دیا ہے، اور کیسے اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ہم کو یہ بھی پتہ ہو کہ کوئی اور غیب نہیں جانتا، کوئی اگر ایسا دعویٰ کرے گا تو وہ درست نہیں کر رہا۔ ہاں بالکل سر، بالکل ٹھیک ہے، بے شک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ جو کوئی عراف کے پاس آئے، جی کاہن کے پاس آئے، تو اس نے اس سے پوچھا، صرف پوچھنے سے، فَسَأَلَهُ، اب وہ اسے پوچھ رہا ہے کہ اس کی 40 راتوں کی جو دن کی نمازیں ہیں نا، دن رات کی، وہ قبول نہیں کی جائے، صرف پوچھنے پر سر؟ پوچھنے پر۔ اچھا اچھا، اللہ اکبر، یعنی اس نے پوچھا تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ اور جو مسند احمد اور دیگر کتب کی روایت ہے سنن کی، اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو کوئی کاہن کے پاس آئے، کاہن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کے علاوہ غیب کی خبریں آپ کو دے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو خبریں دی آپ نے وہ تو ظاہر ہے علم وحی کی روشنی میں ہے، اللہ کی جانب سے، ہاں اللہ کی جانب، بالکل۔ اور جو
نبی کے علاوہ کوئی غیب کی خبریں بتائے آپ کو، جی ایسے ہونا ہے ایسے ہونا ہے، اور آپ فصدہ کہو وہ اس کی تصدیق کر دے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے اس بات کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یعنی ایسے سمجھیں کہ آپ اگر نجومی کی یا کاہن کی یا کسی غیب کی خبریں دینے والے کی تصدیق کر رہے ہیں، تصدیق کرنا، ہاں تصدیق کر رہے ہیں، مان گئے ہیں اس پہ، جی اس کو آپ نے مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا۔ آپ جب خریدتے ہیں نا کوئی چیز، کوئی جنتری ایسی خرید لی، کوئی ایسی چیز خرید لی، کوئی ایسی وہ سال نامہ خرید لیا، کوئی فال نامہ خرید لیا، کوئی ایسی چیز جو آپ نے خرید لی، اس کا مطلب ہے آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں، آپ ورق الٹتے ہیں، ورق گردانی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا کون سا ستارہ میچ ہے۔ یہ سب چیزیں جب آپ نے تصدیق کر دی تو ایسے سمجھے گویا کہ آپ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کا انکار کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ایک تو یقین کی کیفیات میں فرق آتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان لوگوں کا سارا جو یہ عاملین، جو غلط عاملین ہیں، یہ نجومی ہیں، کاہن ہیں اور یہ جادوگر قسم کے لوگ ہیں، ان کا کاروبار معاشرے میں چلتا ہے، اور یہ پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے رحم و کرم پر ہیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین اٹھ جاتا ہے اور توکل ختم ہو جاتا ہے، سب چیز بس یہی ہوتا ہے کہ انسان یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو کسی نے بتا دیا نا، اب اس کے بعد وہ زندگی بھر ادھر رخ نہیں کرے گا، اس سے نفرت اور رخ نہیں کرے گا، یا بعض اوقات رشتے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ توڑ بیٹھتے ہیں سر اس وجہ سے، جی اس وجہ سے، جی تو یہ ہماری زندگی میں ہمارے ایمان اور یقین کی کیفیات کو تزلزل کا شکار کر دیتے ہیں، اس وجہ سے ان سے کلی طور پہ بچنا یہ لازم ہے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ پھر یہ ان کی باتیں ٹھیک کیسے ہو جاتی ہیں؟ اب اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جو زمینی حقائق کی روشنی میں یا اپنے تجزیے کے مطابق جیسے کوئی تجزیہ کر دے، جی ہو سکتا ہے کہ اس سال ممکن ہے کہ اس سال فلاں حکومت ختم ہو جائے یا اس سال یہ ہو جائے، تجزیے کی بنیاد پر اسے کوئی نظر آ رہا ہے تو اسے ہم تجزیہ کہیں گے، اور یہ ممکنات میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خبر پکی نہیں ہو سکتی، وہ یہ ہو سکتا ہے جی ایسے بھی ممکن ہے کہ اس سال ایسے ہو، پاسبلٹی، جی تو یہ تجزیے کی بنیاد پر، یا مثلا حالات کشیدہ ہوں، زمینی حقائق ہے، جی بالکل حالات کشیدہ ہوں کسی ملک سے، ہم کہیں جی اس ملک سے اس ملک کی جنگ ہو سکتی ہے اس سال میں، تو یہ بات اس میں نہیں آئے گی کیونکہ وہ یقین نہیں، ہاں وہ یقین نہیں ہے، وہ ایک تجزیہ ہے آپ کے تجربے اور آپ کے علم یا اپنے فن یا اس میں مہارت کی بنیاد پر، تو یہ اس میں نہیں آئے گا، یہ بات اس سے مائنس کر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی غیب کی خبر آپ کو دی جائے اور یقین کے ساتھ دی جائے اور اس پہ یقین کیا جائے، اس پہ وقت لگایا جائے، اس کی ورق گردانی کی جائے، اس سے صرف پوچھا ہی جائے کہ سوشل میڈیا پر آپ کی قسمت کا حال، آپ کے عاملین وہ بھی ایک نئے روپ میں آ گئے، اس وجہ سے جو بھی ایسا کوئی کرے گا، ایک کلک ہی کیوں نہ کرے، تو ایسے سمجھے اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں۔ اچھا مفتی صاحب مجھے فرمائیے کہ جیسا کہ تقویم کی جو کتابیں ہیں، جیسا آپ فرما رہے تھے، جو لوگ پرچیز کرتے ہیں خاص طور پہ سال کے آغاز میں، جی اب اس پہ اور بھی بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، زوال کے وقت کی، سورج کی نصف و نہار کی، وہ تمام تر ڈیٹیلز بھی ہوتی ہیں، کچھ لوگ وہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں صرف انفارمیشن کی حد تک، اگر اس معاملے میں اگر وہ ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کی لیتے ہیں، تو یہ تو غلط نہیں ہے نا؟ جی اس پہ جنتریوں میں بھی دیکھ لینا چاہیے نا، کہ جو جنتری صرف آپ کو نماز اور اچھی معلومات فراہم کرے تو وہ تو ٹھیک ہے، لے سکتے ہیں۔ جس کے جنتری جو آپ کے گھر آ گئی، جس میں ایسی چیزیں موجود ہیں آپ نہیں تو کوئی اور اس کو دیکھ کے اس آپ کو یعنی پٹڑی سے اتر سکتا ہے، اچھا، اور ایسے ہوتا ہے، اور بہت سی جنتریوں میں بہت سی ایسی چیزیں آپ حیران ہوں گے کہ کیا کیا ہم خریدتے اور رہنمائی کے بیچتے اور بغیر، اس چھاپتے کو اگر کسی کو نہیں علم تو اس کے بغیر وہ نہیں، جی ویسے جنتری مطلق جنتری کو لینا، جنتری سے فائدہ اٹھانا، یہ کوئی جرم نہیں ہے، بالکل سر۔ تو میں نے تو بات کی کہ لوگ اس لیے جنتری لیتے ہیں کہ ہمارا یہ سال کیسے گزرے گا، اس میں وہ پہلو کی نیت کرے گا اور اس قسم کی جنتری تلاش کرے گا تو وہ پھر مجرم ایکٹیویٹی اس طرح ہی کرے گا، تو آبویسلی تمام اعمال کا دارالمدار نیتوں پر ہی ہے۔ بے شک سر۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ سوالات کی جانب بڑھیں گے جو واٹس ایپ پہ ہمیں ریسیو ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ نکاح کا خطبہ ضروری ہے؟ اگر بغیر خطبہ کے ایجاب و قبول کروا لیا جائے تو نکاح ہو جائے گا کیا؟ ہاں بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ خطبہ نکاح جو ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، یا الحمد للہ رب العالمین، یا خطبے کی دیگر الفاظ جو ہے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے کہ ایک اہم کام سر انجام پا رہا ہے، جی بالکل، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اہم کام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے۔
تو یہ بھی بہت ہی اہم کام ہے. تو خطبہ پڑھنا چاہیے، یہ مسنون ہے، مستحب ہے. لیکن اگر اس کے بغیر ہی لڑکی کا باپ کہے اس لڑکے سے جو ان کا داماد بننے والا ہے، وہ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، ان گواہوں کی موجودگی میں اتنے روپے مہر کے بدلے میں شرعی طریقے سے آپ کو قبول ہے، اور اس نے کہا قبول ہے، بس یہ نکاح کافی ہے یہ کافی ہے. کوئی بھی پڑھا سکتا ہے نکاح مفتی صاحب؟ یہ میں آپ کو جو بات ہے اس میں کسی عالم، کسی مولوی اس کی ضرورت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ جو نکاح پڑھائے گا لڑکی کا باپ ہوگا، لڑکی کا ولی ہوگا، کوئی بھی کر سکتا کوئی بھی کر سکتا ہے. اس کے لیے مولوی صاحبان کو بلانا یہ ضروری نہیں ہے. اوکے سر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے صحابہ کرام کے نکاح ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلایا گیا. اچھا ٹھیک ہے. یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح ہوا، انہوں نے بلایا کیا کہ خبر تک نہیں ہونے دی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور وہ ابتدائی مہاجرین میں سے ہیں، ان کا نکاح ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بتایا بھی نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آئے تو نشان لگا ہوا تھا، تو پوچھا یہ کیا ہے، بتایا کہ میں نے تو شادی کر لی ہے. کہتا اچھا تو کتنا مہر دیا ہے، اور پھر کہ اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر دو اگرچہ ایک بکرا کیوں نہ ہو، لیکن ولیمہ کرنا لازمی کرے. اسی طرح اور ایک صحابی جو فقیر صحابی تھا، وہ اسی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نکاح پڑھایا. یعنی وہ صحابی جس نے کہا کہ اس خاتون کا نکاح میرے ساتھ کر دو اے اللہ کے نبی، تو انہوں نے کہا کیا دو گے مہر میں؟ تو التمس ولو خاتم من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی کیوں نہ ہو وہ تلاش کر کے لے آؤ. انہوں نے کہا نہیں، یہ چادر ہے میرے پاس. انہوں نے کہا چادر تم اس کو دے دو گے تو خود کیا پہنو؟ تو انہوں نے پھر پوچھا آپ کے پاس قرآن مجید کی کوئی صورتیں یاد ہے؟ اس نے کہا فلاں فلاں صورت مجھے یاد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہی صورتوں کے بدلے میں اس شخص کا نکاح پڑھایا، یعنی اس لڑکی کا نکاح پڑھایا اس کے ساتھ کہ آپ نے یہ صورتیں ان کو پڑھانی ہے. تو یہ جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ پھر نکاح تیرا کون پڑھائے گا، نکاح میرا لڑکی کا باپ ہی پڑھائے گا. اچھا طریقہ آنا چاہیے میرے خیال میں اس کو عام کرنا، باہر سے کسی کو بلانا. یہ جو شادی ہے جو ہے نا نہایت مشکل بن چکی ہے، اور بہت زیادہ مفاسد پیدا ہو چکے ہیں کہ وہ نکاح پڑھانے والے کی الگ فیس اور رجسٹر کرنے والے کے لیے الگ فیس، بہت سے معاملات ہیں، اور رشتہ دار بولا فلاں بلاؤ. اچھا ایک عالم ہے کہ استاد کو کہتے ہیں آپ نے میرا نکاح پڑھانا ہے. وہ اللہ کے بندے، جو لڑکی کا باپ ہے وہی نکاح پڑھائے گا، اور یہی طریقہ ہے دین کا. ماشاءاللہ سے. تھینک یو سو مچ رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. کالر ہیں ابھی ہمارے ساتھ، انہیں ایڈ کرتے چلے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفیہ صاحبہ ہیں ساہیوال سے. جی بہن پوچھے. جی سر، میں یہ سوال ہے کہ میرے ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، اچھا، اور میرے پاس ایک مکان اور ایک پلاٹ ہے. اگر میں ایک مکان وہ بیٹے کو دے دوں اور پلاٹ بیٹی کو دے دوں اپنی زندگی میں ہی، تو مجھ پر گناہ تو نہیں ہوگا؟ اچھا مجھے بتائیے گا صفیہ صاحبہ، مجھے بتائیے گا پلاٹ اور جو مکان ہے ان کی کاسٹ کیا ہے دونوں کی، یہ بتائیں آپ ذرا. جی آپ نے سمجھ نہیں کیا؟ میں نے کہا کاسٹ کیا ہے، کیا قیمت کیا ہے دونوں کی، ڈفرنٹ ہے، کیا فرق ہے پلاٹ میں اور جو گھر ہے؟ مکان جو ہے جس میں رہائش ہے ہم رہتے ہیں جی، اور پلاٹ میں نے قسطوں پہ لی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اگر میں ایک ایک چیز دونوں کو دے دوں نہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ایک ایک چیز کی آپ نے اپنی قیمت اگر آپ بتا دیں، مفتیان کرام انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے. ہاں جی بتا دیں کہ اندازاً. اچھا تقسیم کر دوں. ٹھیک ہے، اوکے فائن. مہربانی ایک میں نے پوچھا تھا، وہ میں نے دواد کا پوچھا تھا، وہ کسی سے کہیں سے آنسر نہیں مل رہا. کس کا سر؟ آپ لوگوں نے بھی مجھے آنسر نہیں دیا، دواد اور زواد کا. اچھا چلیے، وہ کہیں سے آنسر نہیں مل رہا، نہ مجھے کسی نے آنسر دیا. اس پر پہلے بھی میں نے فون کیا تھا. اچھا جی، مجھے کہیں سے کوئی کنفرم آنسر نہیں مل رہا. پلیز ٹھیک ہے، کوئی کنفرم آنسر دیکھیے. دونوں طریقے سے پڑھنا ٹھیک ہے، اوکے. یہ دواد پڑھنا چاہیے یا زواد پڑھنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. صفیہ صاحبہ ایک اور بات کنفرم کیجیے گا، بچے بس ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اس کے علاوہ تو کوئی اولاد نہیں ہے نا آپ کی؟ سمجھیے بچوں کے نام؟ نہیں بچوں کے نام نہیں، میں نے کیا بس یہ کنفرم کرنا ہے اولاد صرف ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے. ہاں جی ایک بیٹا ایک بیٹی.
बेटी है। ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ. صفیہ صاحبہ ساہیوال سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبد الولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا. 2 سوال ہے ہماری بہن کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی اس بہن کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں نہ تقسیم کرو، اپنی اولاد کو نہ دو. اچھا، فوت ہو جانے کے بعد یہی اولاد وارث ہیں اور انہی کو ملے گا. اچھا، بیٹا ہے، بیٹی ہے تو خاوند اگر ہے تو خاوند کو اس جائیداد میں سے چوتھا حصہ ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. اور باقی انہی اولاد کو ملے گا. اچھا، ایک تو یہ آپشن ہے. ایک تو یہ جو شرعی طریقہ ہے وہ یہی ہے. اچھا جی، سیکنڈ باقی آپشن وارث ہے نہیں، اور اگر صرف یہی وارث ہے تو سارا انہی کو ملے گا اور بات ختم ہو گئی. ایک بات اور، اگر انہوں نے تقسیم کرنا بھی ہے ابھی اپنی زندگی میں تقسیم کرنا ہے تو یہ تحفہ یا گفٹ یا ہدیہ تو ہے نہیں. ہاں جی، یا بالکل آپ صحیح. اتنی جائیداد ہی دے رہی ہیں تو یہ اس پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر اہل تحقیق کا یہی فتویٰ ہے کہ یہ میراث کی شکل میں آپ دے رہے ہیں. ابھی حقیقتاً تو میراث نہیں بنا ہے، لیکن آپ کی نیت وہی ہے کہ مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا مسائل پیش آئیں گے، کیا نہیں آئیں گے، بچے ہیں کوئی قبضہ نہ کر لے، ابھی میں ان کے نام کر دیتی ہوں. تو یہ پھر آپ نے وہ قانونی میراث ان پہ لاگو کرنا ہے. یعنی بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ یہ دینا ہے. ٹوٹل کو اکٹھا کریں؟ ہاں جی. اوکے ٹھیک ہے. کاسٹ کو سر ہم اکٹھا کریں گے؟ ہاں جی، وہ کاسٹ قیمت جو ہے کو ہی دے کے ٹھیک ہے کریں گے. ہاں جی. اوکے سر. ایک تو یہ مسئلہ. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 ضاد اور ضاد کا وہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، بہت سے مختلف لہجے ہیں. ہاں جی. تو یہ جو ضاد کا مسئلہ ہے تو ضاد بعض لوگ پڑھتے ہیں بالکل دال کی طرح. ہاں بالکل. تو یہ تو بالکل غلط ہے، اس طرح پڑھنا صحیح نہیں. ضاد کو دال کی طرح پڑھنا. دال کی طرح. اوکے سر ٹھیک. اصل میں یہ ہے کہ یہ جو زبان کا کنارہ ہے نا، ہاں جی، زبان کا جو ایک سائیڈ ہے، اس سائیڈ کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ سب کے ساتھ لگانا ہے. بالکل. یا وعد ہم نے ادا کرنا ہے یا دائیں طرف. ہاں بالکل. یہ ملانا ہے. اور یہ دال بھی نہیں ہے بالکل، زوا کی طرح بھی نہیں ہے، دال کی طرح بھی نہیں ہے، زا کی طرح بھی نہیں ہے. اب میں تو اتنا باقاعدہ قاری نہیں ہوں، لیکن جس طرح قاریوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قریب ہے. مثلا ہم پڑھتے ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اب ان کو جیسے سمجھ آئے اسی کے مطابق وہ پڑھے وَلَا الضَّالِّينَ. یا جو ائمہ حرم ہے ان کو سن کے جس طرح وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ وہ صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، ہماری بہن کا جو پہلا سوال تھا میں دوبارہ سے چاہوں گا کہ جیسا کہ وہ ترتیب بتا رہی تھی، ان کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ بچے کا آپ کو پتہ حصہ زیادہ ہے، بچی کا کم ہوتا ہے. وہ بنا ہوا جو گھر ہے وہ بچے کے نام لگا رہی ہیں، جو پلاٹ ہے اس کے نام. اگر کوئی ایسا کرے تو ترتیب کیا ہونی چاہیے اگر پاسبلٹی ہو سا؟ ہاں نہیں، یہ برابر، یعنی برابر کا مطلب یہ کہ ایسے مکان کی قیمت ہے مثلا 10 لاکھ فار ایگزامپل. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ 5 لاکھ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور 5 لاکھ کی ادائیگی بھی ہو چکی ہے، ان کی ملکیت میں ہے. جی. تو ٹھیک ہے، پلاٹ جو ہے نا بیٹی کو دے دے، یہ اور گھر بیٹے کو اچھا ٹھیک ہے فائن. لیکن ان سے تھوڑا سا پوچھ کے مشورہ بھی کر کے. ایک ٹھیک ہے اوکے. اور اگر ایسا ہے کہ پلاٹ کی قیمت بھی 20 لاکھ ہے اور گھر کی بھی 20 لاکھ ہے، اچھا پھر اس سچویشن میں وہ برابری تو نہیں ہوگی، بلکہ کچھ حصہ پلاٹ میں سے بھی بیٹے کو دے گا، یا بیٹی کو اگر گھر دے دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ پلاٹ میں شامل کر کے برابری. آپ کی بات جو سمجھا مفتی صاحب انشاءاللہ ناظرین کرام تک، کہ پلاٹ کے اگر تو بیٹے کا حصہ رکھنا اوپر، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پلاٹ خالی کی قیمت زیادہ ہے یا گھر کی قیمت زیادہ ہے، یہ آپ نے مینیج خود کرنا ہے. یعنی 2 حصے بیٹے کے ہوں گے، 1 حصہ بیٹی کے ہوگا. اوکے سر اوکے. مفتی نعمان فقیر شیخ، میں اختصار کے ساتھ چاہوں گا آپ بھی کچھ ایڈ آن کر دیں اس معاملے میں. جی جو ضاد کا معاملہ ہے اس میں آپ کرتی ہیں. اس میں تو ایسا ہے کہ دیکھیے وہ قراء جو ہے نا وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ادا کیسے کرنا ہے. ہاں جی. وہ شروع میں حمزہ لاتے ہیں، جیسے میں بالفرض پڑھوں اد، یہ ہے دال کا مخرج اد، اور وا کا کیا ہے اب. دیکھیں اد اور اب کتنا فرق ہے. اد اب
بہت زیادہ ڈفرینس ہے سر. تو یہ وہ اصل میں فرق ہے. اور کوئی اگر وا کو دال پڑھ لے گا تو وہ غلطی ہے. obviously اس کا میننگ ہی اور چینج آپ دیکھتے ہیں کہ کئی پڑھتے ہیں ولضالین, تو یہ صحیح ہے, یہ ٹرینڈ ہے, یہ فیشن ہے, ولضالین ہے, یعنی اد اور اب کتنا فرق ہے. بہت زیادہ ڈفرینس. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. مفتیان کرام ناظرین انشاءاللہ گفتگو اور سلسلہ آگے بڑھائیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی, آپ کو آپ کے اپنے پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں ایک دفعہ دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کا اپنا پروگرام ہم کیوں کہتے ہیں, آپ بار بار ہم آپ کو یاد دہانی کیوں کرواتے ہیں, ریزن یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. اس کے اندر آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں, مفتیان کرام سے اپنے شرعی مسائل کا حل لائیو جان سکتے ہیں. اور آپ نے کرنا کیا ہے, سمپلی آپ نے کرنا یہ ہے جی, پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ آپ نے کال کرنی ہے. نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 042111700000, یعنی 042111700000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی, پیغام ٹی وی آپ لائیو سرچ کیجیے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے, مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو لائیو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200, یعنی 0321565200. اور ایک اور خوشخبری آپ کے لیے ہے جی, پیغام کلب کے ممبر آپ کے پاس بننے کا ایک چانس ہے. صرف 1000 آپ نے پے کرنا ہے اور 5 منٹ کی دعوتی نشریات اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے اسپانسر کروانی ہے. اب 5 منٹ کا مطلب کیا ہے, اگر میں آپ سے بات کروں 5 منٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک حدیث چلتی ہے, قرآن چل رہا ہے. اگر ان 5 منٹ میں کسی ایک شخص کی بھی زندگی بدلتی ہے آپ کی وجہ سے, آپ کے وہ اسپانسر کیے گئے 5 منٹ کے اندر وہ اللہ کی جانب واپس آتا ہے, دین کی طرف واپس آتا ہے, تو آپ کے لیے میرے خیال میں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے لیے بھی اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. ہم بھی انہی کوششوں میں مصروف ہیں کہ کسی حد تک ہم اللہ کی جانب لے کر آئیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے صرف پے کرنا ہے 1000 میں 5 منٹ کی نشریات آپ اسپانسر کروا سکتے ہیں اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے جو گزر چکے ہیں, اپنے مرحومین کے لیے, اپنے والدین کے لیے, ہم کسی کے لیے بھی اسپانسر کروا سکتے ہیں اور پیغام کلب کے ممبر آپ بن سکتے ہیں. آپ اس سے جلد فائدہ اٹھائیے. الحمدللہ بہت سے لوگ الحمدللہ شامل ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو ہم ریکمینڈ یہی کریں گے کہ 1000 آپ نے منتھلی پے کرنا ہے اور اس بہترین میں کہتا ہوں بہت ہی شاندار موقع سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ. آپ کی جانب سے جو سوالات بھیجے رہے ہیں ان کی جانب انشاءاللہ بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب فرمائیے گا جی, پوچھا یہ گیا ہے کیا مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے؟ فرسٹ آف آل تو یہ بتانا ہے, روبوٹ سے متعلق تعلیم حاصل کرنا اور روبوٹس ایجاد کرنا, بیسک جو AI ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ بھی بتائیے گا اس بارے میں. یہ جو AI کی جو تعلیم ہے اسے حاصل کرنا اور پھر اسے مفید اور شرعی اور جائز امور میں لگانا. شیخ محترم معذرت کے ساتھ آپ کو ڈسٹرب کیا ہے, کالر کو ایڈ کرتا چلو, سوال کو چلو دوبارہ یہیں سے آغاز کریں گے جی. السلام علیکم. عابد وسیم صاحب وہاڑی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. عابد وسیم صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عابد صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ بڑے عرصے بعد آپ سے رابطہ ہوا ہے, بڑی خوشی ہوئی آپ ماشاءاللہ دوبارہ سے آپ کو دیکھ کے, آپ شریک ہوئے اس پروگرام میں. طبیعت سے ہر قسم کی خیریت ہے الحمدللہ؟ ہاں جی اللہ کا شکر ہے. اللہ آپ سب کو عافیت دے, زندگی اور صحت دے, یہ چاہے دن بھر دنیا بھر میں اللہ اس کو اور روشن کرے. آمین, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی, پوچھیں. تمام ٹیم کو میرا سلام. سوال میرا یہ تھا جی, جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی بھی نماز ہو فرض کی, تو نماز میں اگر چھینک آ جائے, اچھا, تو جب ہم رحمۃ اللہ پڑھتے ہیں تو کیا سننے والا بھی اس کو جواب دے گا؟ اچھا یہ تھا. چھوٹا سا سوال دوسرا ہے جی سر, پوچھیے. کہ کسی کے انتقال پر یہ کہنا کہ بہت افسوس ہوا. اچھا, اللہ کی طرف سے موت آتی ہے لیکن اللہ کے کاموں میں ایسا کہنا کہ بہت افسوس ہوا, کیا یہ ایسا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. عابد وسیم صاحب وہاڑی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ فرمائیے گا, ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں جی. پہلا سوال جو ہے نا کہ نماز کے اندر چھینک آئے تو اس کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے. نماز کے دوران کوئی چھینک اسے آئے اور وہ کہے الحمدللہ بلند آواز سے بھی کہے, آپ نے یرحمک اللہ کے ساتھ اس کو جواب نہیں دینا. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ یرحمک اللہ یہ کلام ہے اور اس کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں. اور نماز کے اندر
انسانوں کے ساتھ اس طرح کلام کرنا جائز نہیں ہے. الحمدللہ کہنا جائز ہے شیخ؟ وہ جائز ہے کیونکہ جس کو چھینک آئے وہ تو کہہ رہا ہے الحمدللہ، وہ تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اور جب دوسرا شخص سننے والا اسے کہے گا یرحمک اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بھی اس سے بات ہی ہے، یہ کلام ہے، اس کو جواب دے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں. جیسے ایک بندہ کہے السلام علیکم اور یہ کہ وعلیکم السلام، نہیں، یہ وعلیکم السلام یہ جو کہنا بھی جائز نہیں ہے دوران نماز. ہاں ہاتھ کے اشارے سے وہ جواب دے گا، زبان سے جواب نہیں دے گا. اسی طرح یہاں پر بھی یرحمک اللہ نہیں کہے گا، اور وہ بندہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ کہے گا، کیونکہ وہ ذکر ہی ہے اور وہ اللہ کا ذکر نماز کے دوران کر سکتا ہے. اوکے سر، ٹھیک ہے. ایک بات. بالکل. دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کون سی بات تھی، ذہن سے بات نکلی. جی بہت زیادہ افسوس جو کہتے ہیں مفتی صاحب. ہاں جی، ہاں جی. کسی کی موت پر ہم کہتے ہیں بہت افسوس ہوا جناب، یہ فوت ہو گئے ہیں، تو ایسا کہنا درست ہے؟ اللہ کا فیصلہ تھا یہ. جی جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا فوت ہوا، ابراہیم 18 مہینے کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم بہت غمگین ہیں، ہمیں غم ہے. اچھا، اسی طرح جو یعقوب علیہ السلام تھے، ان کا بیٹا، بہت چہیتا بیٹا یوسف علیہ السلام، جب بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور پھر جدائی کا جو ایک جدائی، وہ وہاں پر بھی یہ افسوس ہی کے الفاظ آئے ہیں. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کے اندر اس کی آنکھیں بھی نا بالکل سفید ہو گئی، بینائی ختم ہو گئی. انہوں نے بھی یہ الفاظ، لیکن ساتھ یہ بھی کہا انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں یہ اپنا جو غم ہے اور جو حالت میری ہے اللہ کی طرف پیش کرتا ہوں. مقصد یہ ہے کہ یہ افسوس کرنا یا افسوس کہنا یا غمگین ہونا یا غم کا جو اظہار ہے یہ کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر ناراضی کے الفاظ نہیں ہے. یعنی ایسا بندہ خوش ہو جائے، اب بالکل موت کا وقت تو خوش نہیں ہو سکتے، اب بندہ خوشیاں تو نہیں منائیں گے. بالکل سر. اس کو تعزیت کرے گا، تسلی دے گا، اور ساتھ یہ بھی کہے کہ ہمیں غم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ ہمیں غم ہے اے ابراہیم، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم وہ بات ہی کریں گے جس سے اللہ راضی ہو. بے شک بے شک، وہی بات کریں گے. شکوے کے الفاظ نہیں، شکوہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے سر. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی جی جی، اس میں تھوڑی سی میں وضاحت چاہوں گا. جی جی سر، وائی ناٹ سر، وی ہیو ماشاء اللہ کالرز کافی ہمارے ساتھ. جی جی، اس میں ایسا ہے کہ دیکھیے جو شیخ محترم نے دونوں ایک آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ، اس میں حزن کے لفظ ہیں. ہاں ٹھیک ہے. حزن کہتے ہیں غم کو، اچھا، صدمے کو، اوکے، تکلیف کو. ٹھیک ہے، یہ اس معنی میں آتا ہے. بالکل. تو افسوس کے لفظ جو ہوتے ہیں نا، تاسف یا اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ افسوس کرنا، ہاں بالکل، تو اس سے بہرحال احتراز ہی بہتر ہے. یعنی لفظوں کا تھوڑا سا فرق ہے. اگر مفہوم اس کا آپ یہی لیں کہ جی غم ہے، تکلیف ہے، صدمہ ہے، مشکل پیش آئی ہے، مصیبت ہے، تو یہ اور بات ہے. بہت زیادہ صدمہ ہے جی. تو افسوس سے جو کہا جاتا ہے نا، اس پہ تھوڑا سا وہ یہ بات ہے، کیونکہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا نا کہ اِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، کہ تمہارے غم میں ہمیں پریشانی ہے، ہم تمہارے غم میں ہیں تمہاری جدائی سے. تو ہم وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہے. کیا مطلب کہ ہم نے یہاں پہ کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے. تو اس حوالے سے جو غالباً میں نے دیکھا کچھ علماء کی باتیں بھی اور جو اس کے مفاہیم ہیں، تو اس میں یہ بات نظر آتی ہے کہ ہمیں اعلان کرتے ہوئے بھی یہ جو ہم کہتے ہیں نہایت افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے، اس کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء، یعنی قضاء الہی سے فلاں صاحب یا فلاں خاتون وفات پا گئی ہیں، ان کا جنازہ ہو گیا. مساجد میں بھی اعلان کیا جاتا ہے. تو افسوس کے لفظ
اللہ تعالیٰ پہ اگر ایسے ہم کہیں تو بہرحال ڈائریکٹلی ایک اعتراض آتا ہے کہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا پہ یا اس کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو افسوس کا لفظ سے بہرحال بچنا ہی بہتر ہے. باقی ظاہر ہے جی جی شیخ نے ماشاء اللہ الیبوریٹ کیا اچھے طریقے سے سر. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. کالر کو ہم ایڈ کرتے چلے، مرشد موجود ہے جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ داد صاحب کوئٹہ سے، کیسے ہیں جی؟ جی جی سر، جی میں منتظر ہوں سر. مفتی صاحب بزی ہیں سارے سے. آپ پوچھیے، مفتی صاحب ماشاء اللہ سن رہے ہیں آپ کو، سوال پوچھیے آپ. سر میرے جی سر میرے 2 سوال ہیں سر. آپ پوچھیے اللہ داد صاحب. مہربانی. ایک سوال سر یہ ہے کہ ہمارے قبرستان میں بڑا جنگل بن گیا ہے، جڑی بوٹیاں. اچھا اگر کاٹتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں نہ کاٹو. اچھا. ہاں سر، اگر نہیں کاٹتے تو خطرناک جنگل بنا جا رہا ہے اور اس میں خطرناک جانور پائے جاتے ہیں اور وہ خطرناک علاقہ ہو رہا ہے. اچھا کیا ایسے میں جنگل کاٹنا چاہیے یا نہیں کاٹنا چاہیے؟ اوکے جی ٹھیک ہے. دوسرا سوال کیا آپ کا جی؟ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ ایک بندہ خلا میں اپنے والد صاحب کو ایک کمرے میں دیکھتا ہے. کیا سوال ہے دوبارہ سے؟ کمرے میں جاتا ہے، پھر وہیں بھی اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہے اور ڈر جاتا ہے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا خواب کے بارے میں نا اس کی تعبیر کیا ہے؟ جی جی اللہ داد صاحب، خوابوں کا سیگمنٹ انشاءاللہ کل بروز منگل صبح وطن مارننگ شو ہے، اس کا جو سیگمنٹ جو لاسٹ سیگمنٹ 11:30 بجے ہوتا ہے، آپ اس میں لازمی کال کیجئے گا. انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر کا آپ کو جو خواب کی تعبیر ہے وہ اس میں انشاءاللہ آپ کو بتائی جائے گی. جو پہلا سوال ہے اس کا جواب مفتیان کرام سے انشاءاللہ بھی آپ کو مہیا کرتے ہیں جی. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اللہ داد صاحب کوئٹہ سے مرشد موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی جہاں تک ان کی اس بات کا تعلق ہے کہ قبرستان میں بوٹیاں بہت زیادہ ہیں اور وہ پھیل رہی ہیں تو ان کو کاٹیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو تسبیح بیان کرتی ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بوٹی ہو یا پتھر ہو یا حجر ہو، کوئی بھی چیز ہے، جماعتات ہیں، نباتات ہیں، یہ اللہ کا ذکر تو کرتی ہیں. بالکل سے بالکل ایسے ہی. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تعریف کے ساتھ کر رہی ہے. لیکن اور وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، نجم سے مراد یہاں پہ بوٹیاں اور شجر سے مراد درخت، یعنی یہ دونوں قرآن مجید میں جی جی بالکل. تو یعنی یہ یسجدان یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اب بوٹیوں کو پھیلنے دے، وہ جہاں بھی پھیل رہی ہوں جی پھیلتے رہیں گے. نہیں، ان کو منظم کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، اور خصوصاً قبرستان کو ایسا بنانا کہ لوگ اس سے خائف نہ ہوں، اسے ڈرے نہ، ان کو کوئی مشکل نہ ہو. تو اس کی صفائی ستھرائی کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی مخلوق ہے جو کرتی رہتی ہے انشاءاللہ. جی اس کی بہت مخلوق ہے، ہم اس کو نہیں جان سکتے. تو اس وجہ سے ہم نے اپنی ضرورت کے تحت رستے بھی بنانے ہیں، ہم نے اپنی ضرورت کے تحت معاملات بھی ٹھیک رکھتے ہیں، نظافت صفائی، تاکہ لوگوں کا قبرستان میں جانے کو دل کرے. بالکل یہ نہ ہو کہ وہ اس سے ڈریں اور دور رہیں. اور پھر ظاہر ہے ایسی صورتحال میں پھر ایسے ہوتا ہے کہ جنگلی جانور وغیرہ وہ کسی قبر میں کوئی سوراخ کر دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے یہ ایک لازم ہے کہ قبرستان کو آپ محفوظ بنائیں اور تحفظ دیں اسے، اور فوت شدگان جو وہاں پہ مدفون ہے وہ ٹھیک رہے. ٹھیک ہے سر. مفتی عبدالولی خان شیخ سے فرمائیں کچھ آپ کے کافی اور شافی ہے. کافی اور شافی ہے. باقی یہی ہے کہ وہ اگر وہاں پر جنگل کی ایسی صورتحال بنتی ہے کہ درندے وہاں پر آ سکتے ہیں، باقی خطرناک چیزیں آ سکتی ہیں، تو ان کو کاٹنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. احسن علی صاحب لاہور سے مرشد موجود ہیں جی. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. احسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور امید ہے کہ مفتی کرام بالکل خیریت سے ہوں گے. جی ماشاء اللہ الحمدللہ. میرے 2 کوشچن ہیں. پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ نماز اگر مطلب 4 رکعت والی نماز میں آپ نے 5 رکعت ادا کر لی یا 2 والی میں آپ نے 3 ادا کر کے سلام پھیر لیا، اچھا، اور بعد میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں تو 5 پڑھ لی ہیں، تو کیا اب وہ نماز دوبارہ سے ہم دہرائیں گے یا ٹھیک ہے مطلب وہ نماز ہو گئی؟ اور دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ یہ جو مطلب کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے. جی جی. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو 1,24,000 کا یہ جو لفظ ہے، کیا یہ مطلب ہماری شریعت میں یا دین اسلام میں مطلب آقا کی کہیں حدیث یا قرآن کی آیات سے مطلب آیا ہے کہ 1,24,000 یا پھر مطلب ویسے مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. احسن علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے. مفتی
نعمان فروقی صاحب. شیخ دو سوال ہے ہمارے بھائی کی. ایک تو یہ کہ رکعات جو ہم 5 رکعات اگر پڑھ چکے ہیں 4 فرض آپ کو پتہ پڑھنے ہیں, اس صورت میں نماز دوبارہ سے دہرائیں گے یا پھر کوئی سجدہ صاحب کا معاملہ ہے, اس بارے میں فرمائیے. جی جی, اس حوالے سے شریعت میں سنت میں یہ واضح ہے کہ اگر وہ اسے 5 رکعتیں ادا ہو گئی ہیں, ہاں جی, غلطی سے جی. اچھا, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر جان بوجھ سے مراد کیا ہے کہ امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. اب ائمہ جو مقتدیان ہیں وہ پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں. ہاں جی, وہ امام اگر نہیں بیٹھتا تو اس کو بٹھانا چاہیے. اچھا, خود سبحان اللہ کہیں, سبحان اللہ کہیں تاکہ وہ بیٹھ جائے. اوکے. اب یہ جو امام ہوگا نا, یہ سمجھے جان بوجھ کے 5ویں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, تو یہ تو حالانکہ پیچھے سے کہا بھی جا رہا ہے, انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے ان کو, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ انفرادی طور پہ ہیں یا امام خود وہ 5ویں رکعت کے لیے بنا یعنی بھول کے وہ کھڑا ہو گیا ہے, اور مقتدی بھی ویسے ہی کھڑے ہو گئے, ان کو بھی نہیں اسی پتہ. طرح کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے, وہ اس نے 4 رکعتیں پڑھنی تھی, 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. تو حدیث کا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ پوری رکعت کرے, یعنی بھول سے جو پڑھ رہے, اور اس کے بعد وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے. تو اس طرح یہ جو 1 رکعت یہ اور اس کے 2 سجدے یہ مل کے 2 رکعتوں کے برابر ہو جائیں گے. اچھا, سمجھیں کہ 2 نفلوں کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اسے دے دیا, اور یہ جو سجدے اس نے کیے یہ شیطان نے جس نے بلایا تھا اس کو خاک آلود کرنے کے لیے. اچھا مفتی صاحب, ایک صورت یہ بھی ہے جو امام کی آپ نے صورت بتائی ہے, امام یقین کی کیفیت میں ہو کہ میری 4تھی رکعت ہے لیکن پیچھے مقتدی جانتے ہیں 5ویں, اس صورت میں امام کے اوپر تو کوئی معاملہ نہیں ہے. نہیں, امام کے اوپر نہیں ہے, لیکن امام کو مقتدیوں کی بات مان لینی, اچھا سن لینی چاہیے. ہاں, سن لینی چاہیے, اور ان کو بار بار سبحان اللہ کہنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, یعنی جب تک وہ بیٹھنا نہ جائیں, کیونکہ وہ اب جانتے ہیں کہ 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں, تو امام کے احترام عزت کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بتایا, یعنی سبحان اللہ کہہ کہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھ سے خطا ہوئی. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا, جو دوسرا سوال تھا 1,24,000 انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے, جی جی, کیا یہ قرآن میں موجود ہے یہ فگر جو ہے؟ جی جی, یہ مسند احمد کی روایت کے اندر موجود ہے, اور وہ تقریباً حسن درجے کی روایت ہے. ایک یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا فرق میں عرض کر دوں, ایک ہے رسول, اوکے, ایک ہوتا ہے نبی. رسول اور نبی ان دونوں میں کچھ فرق ہے. رسول کا جو مقام مرتبہ ہے وہ نبی سے زیادہ ہے. تو جی, رسول جو ہے نا, رسول اعظام یعنی جو رسول تھے ان کی جو تعداد ہے نا وہ 315 بتائی گئی ہے حدیث مبارکہ میں, اور جو نبی تھے, اور نبی ایک وقت میں کئی ہوا کرتے تھے, اور بنی اسرائیل میں تو ایسے ہی انبیاء کرام علیہ السلام تھے. نبی بیسیکلی انبیاء کرام کو ہی کہا جاتا ہے. جی جی, نبی کی جمع ہے انبیاء, اور رسول کی جمع ہے رسول. ہر رسول جو ہے وہ نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا. اوکے سر. یعنی رسول سمجھے ایک ایسا رتبہ ہے کہ جس میں ان کو کتاب بھی دی جاتی ہے, نئی شریعت بھی دی جاتی ہے, اور نبی جو ہوتا ہے وہ پچھلی شریعت کو آگے لے کے چلنے والا ہے. یہ ڈیفرنس ہے, لیکن اب وہ آپ نے بتا دیا. ہاں جی, وہ 1,24,000 کا جو انسان وہ آتا ہے, حسن درجے کی تقریباً وہ روایت ہے. تو ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی. السلام علیکم. مسز عمران صاحبہ مرید کے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. ہاں جی, السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام جی. بہن پوچھیے, کیا پوچھنا چاہیے آپ مفتی صاحب سے؟ بھائی میرے 2 سوال ہیں. جی پوچھیے آپ. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ سبحان اللہ جو ہے نا, سبحان اللہ کہنا چاہیے یا سبحان اللہ کہنا چاہیے؟ اچھا جی, ٹھیک ہے. سیکنڈ کوسچن آپ کا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو شوہر کا نام لیا جاتا ہے, بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے یا شوہر بیوی کا نام لے سکتا ہے؟ اگر بچے ہوں تو پھر تو کہتے ہیں نا کہ بچے کے پاپا. اگر بچے نہ ہوں تو پھر بیوی شوہر کا نام لے سکتی ہے. یہ جائز ہے شریعت میں کہ نہیں؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہن. مسز عمران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی مرید کے سے, آپ نے کال کی. مفتی عبدالولی خان صاحب سے ہماری بہن کے 2 سوال ہیں. اچھا جی, ایک تو سبحان اللہ بول رہے ہیں, یہ سبحان اللہ اکٹھا بول رہے ہیں, اور جو دوسرا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے, میں وہ دہراؤں گا. یہ جو سبحان اللہ جی, یہ سبحان اللہ ہی بولیں گے, سبحان اللہ نہیں. یہ لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلیہ ہے. اچھا, وصلی یعنی حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی. حمزہ قطعی اسے جس کو پڑھا جائے گا اس کو ہم حمزہ قطعی بولیں گے, اس کو ہم حمزہ قطعی بولیں گے. یہ گرامر کے خیال میں آپ کی کوئی لینگویج ہے بالکل, یعنی کہ درمیان کلام میں واقع ہونے کے باوجود ہم اس کو پڑھیں گے. ہاں ٹھیک ہے, اوکے. مثلا ہم کہیں گے قال احمد. ہاں جی بالکل. اب احمد کا جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے, اس کو ہم قال احمد ہم نہیں پڑھیں گے, سائلنٹ نہیں ہم کریں گے, نہیں سائلنٹ. ٹھیک ہے, اوکے.
اور جو لفظ اللہ کا حمزہ ہے یہ وصلی ہے. اگر شروع سے ہم پڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے. ہاں بالکل سر. جی حمزہ پڑھیں گے. اور جب کوئی لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو مثلا جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, اب یہ ہم رسول اللہ, اب تو ہم ایسے نہیں کہتے کہ رسول اللہ. ہاں بالکل صحیح. اسی طرح یہاں پر بھی یہ سبحان جو لفظ ہے یہ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف, تو سبحان اللہ ہے ہم کہیں گے. اچھا مفتی صاحب جو آپ نے حمزہ کا ذکر کیا ہے, لوگ الف اور حمزہ میں کوئی ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ہاں یہ جس کے اوپر نا زبر زیر پیش ہو اس کو حمزہ کہتے ہیں. یہ حمزہ ہوگا, خا الف ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جس پر کچھ بھی نہیں ہے وہ اس کو الف. اچھا وہ سائلنٹ ہے, سمپلی یہ ہمارا طریقہ کار ہے تلاش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا ہماری بہن کا کہ کیا شوہر کو اس کے نام سے پکارنا ہے؟ اگر بچے نہیں ہیں, بچے ہوں تو کہہ دیتے ہیں فلاں کے پاپا, فلاں کے بابا, تو اگر نہیں ہے تو کیا کریں؟ لوگ کہتے ہیں نام سے پکارنا نہیں. اللہ اکبر, یہ نام سے پکارنا بالکل جائز ہے. اچھا. اور یہ جو ہے نا ایک محبت کی نشانی بھی ہوتی ہے, بے تکلفی کی نشانی ہے. ٹھیک ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بعض اوقات قسم کھاتی تھی تو کہتی ورب محمد, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے قسم کھاتی تھی. سبحان اللہ جی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بتایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہ مجھے پتہ ہوتا ہے جب آپ ناراض ہوتی ہے نا تو میرے نام کے ساتھ رب کا لفظ ملا کے نہیں قسم کھاتی, ورب محمد نہیں کہتی, ورب ابراہیم. اللہ اکبر, کتنے خوبصورت. کہا اے اللہ کے نبی صرف میں نام کا تذکرہ چھوڑ دیتی ہوں, اب دل سے آپ کو نہیں. سبحان اللہ. تو خاون کا نام لینا یہ نہ شرعاً منع ہے, نہ کسی آیت میں اس کی ممانعت آئی ہے, نہ کسی حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے, نہ جو صحابہ کرام ہے انہوں نے بھی ایسا وہ نہیں بتایا ہے کہ عورت اپنے خاون کا نام نہیں لے سکتی. خاون جو ہے نا اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے اور پکار بھی سکتا ہے, اور اسی طرح بیوی جو اپنے خاون کو بھی نام سے پکار سکتی ہے. اے عبداللہ, اے ذرا احترام سے کہیں, اور بے تکلفی ہو تو پھر وہ جیسی بولے, ان کے درمیان کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ. مفتی نعمان فاروقی صاحب مسکرا رہے ہیں آپ دھیما دھیما سا. اچھا میں ایک لطیفہ بھی سناؤں. جی سر. ایک بندہ تھا جی, اس کا نام رحمت اللہ تھا. اچھا. اچھا اب یہی اسی طریقے سے لوگوں نے جو بتایا ہوا ہے کہ خاون کا نام نہیں لینا. ہاں جی, ہاں جی بالکل. تو وہ جب سلام پھیرتی تھی تو کہتی تھی السلام علیکم اے فلاں کے ابے, یعنی اے احمد کے ابے, السلام علیکم اے احمد کے ابے. جی جی. اچھا تو یہ معاملات تو کسی بھی صورت میں بالکل ایک قابل قبول نہیں, معاشرے کا انداز ہے, بالکل جائز. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے فرمائیے گا اس بارے میں آپ. جی بس میں اتنا سا عرض کروں گا کہ کوئی چیزیں نا ہمارے عرف میں شامل ہوتی ہیں. ہاں یہ بات ہے بالکل. تو عرف اگرچہ عرف کی پابندی اس طرح نہیں ہوتی جس طرح شرع کی پابندی ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی مثلا ایک مجمع عام میں کوئی احتراماً اگر کرنا چاہے, وہ اگر یعنی مجمع عام میں اپنے خاوند کو آواز دے اوے راشد, اچھا اوے تو پھر سر برا لگے یا گا, ایسے کر کے کوئی ہاں راشد بھی بولے تو ہماری جو فیملیز ہے نا سر اس میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے. تو یہ عرف کا کچھ نہ کچھ اعتبار یا نام کیا کہ صاحب لگا سکتے ہیں, راشد صاحب. ہاں جی راشد صاحب. اچھا جو ان کو اصل مسئلہ ہے نا اولاد نہ ہو, جی جی, تو وہ اس کو پیار سے کوئی اس کا نام رکھ سکتے ہیں. بالکل پیار محبت کے لیے آپ کر سکتے ہیں. سرتاج, میری جان, یا کچھ بھی ایسا کی حالت میں پھر وہ سرتاج کہے گی. اب وہ تو نہیں کہے گی. مقصد یہ ہے کہ یہ جو آراف کہہ ہے سکتے ہیں, یہ عرف وغیرہ, یہ تو چلو اگر ایک محبت کے ساتھ کوئی نام لیتے ہیں یا کوئی دوسرا ایسے نام لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو بالکل اچھا. لے سکتی ہے, کوئی حرج نہیں. ہم نے بعض اوقات ایسے مسئلے بھی سنے نا, لوگ پھر کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا ادب سے پکارتی نہیں ہے, ادب سے نام نہیں لیتی. تو یہ چیزیں بھی نا پھر وہ بعض اوقات خامن جمع کرتا رہتا ہے اور پھر وہ ایک دم نکالتا ہے. تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ اعتدال پسندی کی طرف آنا چاہیے. کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر عورت نام لیتی ہے شرعاً جائز ہے. کون سے ایسے کہاں سے اترا ہوا ہے کہ تیرا نام کوئی نہیں لے سکتے. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین یہ جو گفتگو ہے انشاءاللہ یہ مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. گفتگو اور سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن آپ کو ریمائنڈر بھی تو ایک کروانا ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں.
پیغام ٹیلی ویژن کی جانب سے دیے گئے UAN نمبر پہ کال کرنی ہے. آپ نے نمبر نوٹ فرما لیجیے 042111700000 یعنی 0421170000. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں جی. پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھنے ہیں. انشاءاللہ مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے. ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. اور ریمائنڈر ایک اور ہے جی, آپ پیغام کلب کے ممبر آپ بن سکتے ہیں اور صرف 1000 روپے ماہانہ آپ نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ, اور 5 منٹ کی نشریات آپ کی طرف سے اسپانسر کی جائیں گی, جو کہ نشریات آپ کو علم ہے دعوتی نشریات ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو پوری دنیا تک الحمدللہ 10 کروڑ سے زائد لوگوں تک الحمدللہ ہمارا یہ پیغام پہنچ رہا ہے. آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں صرف ماہانہ 1000 کے ساتھ. اسی سلسلے میں مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا, یہ جو ماہانہ 1000 روپے پے کرنا ہے کس کھاتے میں جا رہا ہے سر؟ یہ بھی تو فرما دیں کہ ثواب کی نیت سے کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے سر؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا معتبر ہونا یہ نیتوں کے ساتھ ہے. بے شک اگر ایک بندے کی نیت خالص ہے, دعوت دین کی نیت سے وہ 1000 روپے ماہانہ طور پر جمع کراتا ہے اور وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں یہ 1000 روپے جمع کراتا ہوں اور اس کلب کا ممبر بنتا ہوں جی جی, اور تاکہ مجھے ثواب ملے, تو یقیناً یہ داعی ہے, یہ اللہ کے دین کو پہنچانے والا ہے اور اس کا ثواب اسے بھی مل رہا ہے. اور اگر نیت اس کی اپنے والدین کے لیے ہے تو والدین کو بھی یہ ثواب مل رہا ہے. بہت یعنی کہ عظیم. دیکھو یہ پیغام ٹی وی جو ہے اس میں قرآن و سنت کا پیغام ہی نشر ہوتا ہے 24/7 الحمدللہ. کسی پر رد نہیں ہے, کسی پر تنقید نہیں ہے, الحمدللہ. خالص قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے. فرقہ پرستی نہیں, مسلک پرستی نہیں, کوئی ایسی بات نہیں, خالص دین کی دعوت ہے. تو خالص دین کی دعوت جو ہے نا, اس میں ایک بندہ شریک ہو جائے اور وہ اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے اقارب فوت شدگان کے لیے بنیت ثواب, بنیت ایصال ثواب اس میں شامل ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, اس کو یہ پورے ایک مہینے میں جو 5 منٹ کا اس کو مل رہا ہے, اور اس 5 منٹ کے اندر کتنی بڑی باتیں, یعنی قرآن کی تلاوت, حدیث ہے, کوئی دین کی بات ہے, ایک شرعی سچائی والی بات ہے, شرعی مسائل ہے, فتویٰ ہے. اسی طرح خواب کی تعبیر, وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, وہ نشر ہوتا ہے. اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی اس سے ملے گا. تو میں تو درخواست ہی کرتا ہوں اپنے تمام ناظرین کو, سننے والوں کو, کہ ضرور اس میں نا وہ شامل ہو جائیں. آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ نیت خالص کریں, نیت کوئی دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے ہو, تو انشاءاللہ آپ کو بہت اجر ملے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں, انہیں ایڈ کرتے چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. متی اللہ صاحب گجرات سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. کیسے ہیں متی اللہ صاحب آپ؟ الحمدللہ, اور آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر جی. پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے؟ میرا شیخ صاحب سے 2 سوال ہیں. میرا شیخ صاحب سے پہلا سوال ہے کہ میری عمر 21 سال ہے اور کچھ ٹائم پہلے میں نے مطلب کہ ارادہ بنایا کہ اب میں نے باقی تعلیم بھی سیکھی ہے, لیکن اپنی اول ترجیح جو ہے میں نے وہ دین کی تعلیم سیکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. مطلب کہ تعلیم علم میں خصوصیات ہونی چاہیے نا, نماز وغیرہ کی پابندی اور کیا کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنے کی میں پوری کوشش کرتا ہوں. لیکن ایک میرے اندر خامی یہ ہے کہ میں ٹائم ضائع کرتا ہوں, مطلب کہ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بجائے مطلب کہ میں واٹس ایپ چلا دوں گا یا ریلز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں. تو اگر اس بارے میں کوئی ہے کہ اس بارے میں کوئی اس بے عذاب وغیرہ ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں آئندہ ایسا نہ کروں, کوئی چیز ہے تو ڈرائیں مجھے اس بارے میں. تو دوسرا میرا سوال یہ ہے مفتی شیخ صاحب سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی عمر اب آپ کی نکل گئی ہے, کیونکہ مدرسے وغیرہ میں جو داخلے ہوتے ہیں وہ 15-16 کی ایج میں ہوتے ہیں. ابھی ایج میں تو بندے عالم بن کے نکل گئے ہوتے ہیں. تو بس یہ 2 سوال تھے میرے, وضاحت فرما. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. متی اللہ صاحب گجرات سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں. ایک تو دین کی تعلیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے واٹس ایپ میں, ادھر ادھر کے کاموں میں, تو کتاب جو ہے اللہ کا کلام خاص طور پہ اس کو نہیں پڑھ پاتا. تو اس حوالے سے کوئی وعید ہے وقت ضائع کرنے کے متعلق؟ یہ ان کا سوال ہے. جی, یہ تو
بہرحال یہ مبارک کے مستحق ہیں کہ انہیں یہ سوچ پیدا ہو جانا کہ میرا وقت ضائع نہ ہو جوانی کے عالم میں، یہ دوسرے جوانوں کے لیے ایک آئیڈیل صورتحال ہے کہ کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں وقت ضائع نہ کروں بلکہ کارآمد بناؤں۔ دیکھیے یہ جوانی میں ہیں اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو ابن آدم کے قدم تب تک نہیں ہلیں گے جب تک 5 چیزوں کے جواب نہ دے، ان میں سے ایک اس کی زندگی ہے اور ایک اس کی شباب یعنی جوانی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جوانی کے متعلق علیحدہ سوال ہے، حالانکہ وہ زندگی کا حصہ ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل۔ اچھا اس کا الگ سے جواب جی جی، وہ اس لیے تاکہ اس اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ پیک ٹائم ہے نا زندگی کا، تو اس پہ صلاحیتیں زیادہ ہوتی ہیں، انرجی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہاں انرجی، تو اس کو کیا کیا بندہ کر سکتا ہے، چٹانیں توڑ دیتا ہے، پہاڑ سر کر لیتا ہے، اور کیا کچھ اس کے یعنی جو اختیار میں اللہ نے ایک حساب سے سب کچھ دے دیا، یہ نہیں کہ وہ اس نے ہمت ہار جانی، اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو جوانی کو آپ غنیمت سمجھیں، اور پھر وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، اس میں ہے کہ مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت سمجھو، جو لمحات ہے نا تو اس کو کارگر بناؤ۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ تم میں سے کسی ایک کے ہاتھ میں کھجور کا پودا ہو اور قیامت قائم ہو رہی ہو تو پھر بھی وہ پودے کو لگا دے، وہ یہ نہ سوچے کہ اب اس کا ہوگا کیا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ یعنی وقت کو بچانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین فرمائی ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اور وہ مشہور حدیث کے نعمتانی مغبون فیما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سے لوگ خسارے کا شکار ہیں۔ ہاں بالکل۔ الصحت والفراغ، ایک صحت ہے اور ایک فراغت ہے، یعنی صحت سے بندہ فائدہ نہیں اٹھاتا، فراغت کے لمحات ہیں تو وہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ سکرولنگ کرتے کرتے ایسے ہی بے مقصد کاموں میں، یقین کیجئے بجائے اس کے کہ وقت ضائع کرنا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو وقت ضائع کرتے ہیں، جو بامقصد اس کو استعمال کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ایک اور جو اہم حدیث ہے اس حوالے سے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بے مقصد کاموں کو جو انسان مسلمان اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے نا، وہ سمجھے کہ اس کا اسلام خوبصورت بن گیا ہے۔ اوکے، اچھا مفتی صاحب، جی اس کا جو دوسرا سوال تھا میرے خیال میں اس کا جواب آپ دے چکے ہیں۔ جو سوال تھا میں دہراتا چلوں، کالر ہمارے پاس 2 جی اچھا، بس وہ دوسرا سوال یہ تھا کہ دینی تعلیم کی عمر گزر گئی، نہیں اس عمر میں تو عالم بن جاتے ہیں سارے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کس عمر میں وہ اسلام قبول کیا اور دین انہوں نے سیکھا؟ ہاں بالکل، کس عمر میں تھے وہ؟ اچھا بڑھاپے میں بھی کسی؟ جی بڑھاپے میں سیکھیں، جوانی میں، اور میں نہیں جانتا کہ کوئی بھی مدرسہ ایسا ہو جو نہ کرتا ہو۔ ہمارے ساتھ خود ہمارے ایک شاگرد، وہ یقین کریں ان کی عمر کوئی 60 کے قریب، وہ پڑھتے رہے باقاعدہ کلاس میں آ کے، وہ پڑھتے رہے، سیکھتے رہے، یہ موٹیویشن ہے ہمارے بھائی، امتحان بھی دیتے رہے، اور وہ حافظ بھی تھے اور کاروبار بھی کرتے تھے، ڈیری ہے ادھر شاہ جمال میں نا، تو ان کی ڈیری بھی ہے، اس کے باوجود وہ باقاعدہ طور پہ آتے تھے۔ میرے خیال میں موٹیویشن ہونی چاہیے، کوئی بھی مدرسہ روکے گا نہیں انشاءاللہ۔ سر تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نور احمد صاحب کوئٹہ سے ہیں جی۔ نور صاحب کیسے ہیں آپ جی؟ اللہ کی مہربانی، طبیعت آپ کی اچھی سر؟ آپ پوچھیے سر، کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے؟ میں مفتی صاحب سے 2 سوال پوچھتا ہوں۔ جی پوچھیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے نہ وہ مثلا چوری کرتا ہے نہ زنا کرتا ہے، لیکن لوگ اپنے سے کہتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ یہ گناہگار ہے یا اس پر آزمائش ہے؟ اور بعض لوگ بالکل ضد کرتے اس کو بار بار کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مومن کے 2 نشان ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف یا ہاتھ کی تکلیف سے، لیکن اس پر وہ چیز وہ نہیں کرتا ہے، بار بار اس کو تنگ کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کو جواب دے کیا یہ گناہ ہے یا نہیں؟ دوسری بات ہے کہ آج کل سفارش کا دور ہے، اگر ایک آدمی کسی کا سفارش کر رہا ہے، اگر اس کو بولو بھائی اگر مجھے تھوڑا سا خرچہ دے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مہربانی سر۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ نور احمد صاحب کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی عبد الولی خان صاحب، شیخ ہمارے بھائی کے 2 سوال ہیں، فرمائیے۔ پہلا سوال دل آزاری کہہ رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص چوری نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا، لیکن اس کو تہمت لگائی جائے، اس کو بولا جائے بار بار کہ وہ اگر وہ اگر جواب دیتا ہے، ان دیٹ کیس انہوں نے حدیث بھی کوٹ کی ہے کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، اور یہاں پر یہ بات ہے کہ اس کو تہمت لگائی جا رہی ہے، اس نے زنا نہیں بھی کیا، کہا جا رہا ہے تم زانی ہو۔ اگر وہ ڈیفینڈ کرتے ہوئے کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی جملے ادا کر دیتا ہے، تو کیا وہ کر سکتا ہے شرعی طور پر اپنے آپ کو ڈیفینڈ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک ضابطہ بیان فرمایا، لا یحب اللہ الجہر بالسوء
الا من ظلم من القول الا من ظلم لا يحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بری بات کے اظہار کو نہیں پسند فرماتا، بے شک، مگر وہ شخص جس پر ظلم کیا جائے اگر وہ جواباً کوئی ایسی بات کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. اچھا، اس کے لیے جائز ہے، اس کے لیے جائز ہے. اوکے سر. تو ایسا ہونا تو یہ چاہیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کو تکلیف نہ دے، زبان سے نہ دے، ہاتھ سے نہ دے، کسی بھی طریقے سے مسلمان کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اوکے سر. لیکن کوئی شخص ایسے کر رہا ہے تو اس کو جواب دینا درست ہے، جائز ہے، اور اس پر وہ گناہگار نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. جو دوسرا سوال ہے، کہہ رہے ہیں آج کا دور ہے سفارش کا، سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا، تو اگر سفارش کے دوران کسی کو کچھ دینا بھی پڑ جائے کہ یار آپ یہ پیسے رکھ کے ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہمارا یہ کام ہو جائے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو ہے نا رشوت. اچھا ٹھیک ہے. رشوت کو دو صورتوں میں وہ ہے تو رشوت ہی، لیکن دینے والا گناہگار نہیں ہے. دو صورتیں ایسی ہیں؟ دو صورت. اچھا جی فرمائیے. ایک صورت یہ ہے کہ دفع ظلم کے لیے، یعنی اپنے آپ پر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے، اس ظلم سے بچنے کے لیے بندہ پیسے دیتا ہے کسی کو، رشوت دیتا ہے، تو اس رشوت دینے والے کو گناہ نہیں ہوگا. ظلم کس دے رہا ہے نا، جو دے رہا ہے یہ گناہگار نہیں ہے، لینے والا مجرم ہے بہر صورت. ظلم کس قسم کا شیخ؟ فار ایگزامپل ہمارے معاشرے میں اس کو کیا تنگ ظلم یہ بھی ہے کہ اگر اس کی کہیں پہ پیسے روک لیے کسی نے تو ظلم ہے، اور جب تک پے دے گا نہیں کچھ تو ملے گا. وہ دوسری صورت. اچھا وہ دوسری صورت ہے. اوکے سر. اچھا جی. دوسری صورت یہ ہے کہ حق خاصہ کے حصول کے لیے، اوکے، حق خاص کے حصول کے لیے بندہ پیسہ دیتا ہے تو یہ بھی وہ گناہگار نہیں ہوگا. ہے رشوت لیکن اس سے یہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا. یعنی کہیں پر پیسے پھنسے ہوئے ہیں، ہاں جی بالکل، اور اب وہ پیسے مل نہیں رہے تو اس کے لیے بندہ کو پیسے دیتا ہے، کسی کو، پولیس والے کو، کسی بدماش کو، کسی کو، ہاں جی تو وہ لے لیتا ہے اس صورت میں. اچھا جی. اچھا ایک ایسا ہے کہ کوئی ویکینسی نکل آئی ہے. ہاں بالکل. اچھا ہم اہل ہیں، وہ ہاں اہل ہے، اور صرف یہ اہل ہے. اچھا صرف یہ اہل ہے؟ صرف یہ. اچھا 10 لوگ اہل ہیں، 10 لوگ اہل ہیں، تو اب ملے گی ویسے سیٹ سر اس کو جس نے دینے ہیں. ہاں جی. تو اب اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے. اچھا اس صورت میں نہیں، اگر 10 اہل ہیں. اچھا وہ اس کو پتہ کہ اگر میں کر دوں تو میں ایسا نہیں کرے گا. یہاں پر یہ ہے کہ اس کے نمبر ہیں 96. ہاں جی ٹھیک ہے. دوسرے شخص کے نمبر ہے 90. دونوں اہل ہیں. اب یہ زیادہ اہل ہے تو یہ پیسے دے کے نہ نوکری حاصل کر لیتا، یہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں یہ اس کا حق خاص ہے. اچھا اگر سب کے 96 ہیں سب کے پھر نہیں ہے سر. اوکے سر، کمی بیشی کے ساتھ. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اسی پر وہ تمام تر معاملات کو آپ جج کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اصغر علی صاحب فیصل آباد سے. جی اصغر صاحب کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ. سر آپ سنائیں. اللہ کا کرم. جی الحمدللہ. فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نا اب ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں. اچھا. وہاں پہ میں نا ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں. اچھا. تو جب میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو وہ کہہ رہتا ہے اللہ اکبر، مجھے ابھی سورہ فاتحہ میں پڑھ ہی رہا ہوتا ہوں، اگر کوئی سورت میں نے پڑھنی ہوتی وہ. اچھا جی ٹھیک ہے. دوسری طرف جب میں دوسری پڑھ رہا ہوں تو وہ کہتا ہوں السلام علیکم رحمۃ اللہ. کہ ایسے میں میری نماز ہو جاتی ہے. اگر میں نے ان سے کہا مولوی صاحب سے کہ مجھے سورہ فاتحہ پڑھنے دیا کریں، مجھے دعائیں ساری پڑھنے دیا کریں، وہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ آپ نہ پڑھیں، میں خود جو پڑھ لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے جی. اصغر علی صاحب بہت شکریہ، فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر امام صاحب پہلے چلے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ کی کچھ آیات رہ جاتی ہیں یا پھر نماز ختم ہو جاتی ہے، صورت میں کیا کرنا ہے؟ امام اگر تیز پڑھاتے ہیں، آپ کو کئی جگہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ایک تو ہم امام صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو اتنی کم از کم اتنا مارجن دینا چاہیے کہ ان کے پیچھے لوگ اپنی دعائیں، تسبیحات اور درود شریف اور دعائیں وہ ساری پوری کر لیں. ٹھیک ہے. یعنی اتنی تیز رفتار وہ نہ رکھیں. اوکے بالکل. تو نماز ایک عبادت ہے، اس کو عبادت ہی کی نوعیت سے ادا کرنا چاہیے. بالکل سر ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد کی کہ جو ائمہ ہے نا وہ اگر کوئی غلطی کریں
یعنی جیسے وہ جلدی کر رہے ہیں امام جو ہے امام، تو ان کا گناہ پھر مقتدیوں کو نہیں ہوگا، وہ امام ہی کو ہوگا۔ اچھا اگر وہ رکوع میں جاتے ہیں تو یہ ان کے اوپر لازمی ہے جانا رکوع میں؟ بس وہ یہ ہے کہ اچھا اس میں دوسرا پہلو جو تھا نا، میں یہ بتانا چاہتا تھا، مقتدی جو ہے نا بعض وہ بھی بڑی آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس امام کے پیچھے ہیں۔ یہ تو اندازہ ہو جاتا ہے، یہ اندازہ نا جہاں پہ مستقل بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ امام صاحب کی رفتار یہ ہے، تو میں نے کچھ اس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے تاکہ وہ اپنی کم از کم جو ضروری دعائیں ہیں سورہ فاتحہ ہے وہ پوری کر لے۔ جہاں یہ تو نماز کے اندر کی بات ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر وہ درود شریف نہیں پڑھ سکا تو اس پہ پھر فقہا نے یہ کہا ہے کہ وہ درود شریف اپنا مکمل کر کے پھر سلام پھیرے، کیونکہ وہ امام سے آگے نہیں جا رہا اور اب سلام پھر چکا ہے تو وہ اپنا درود شریف جو ہے نا وہ لازمی، اگر درود شریف پڑھ چکے ہیں اس کے بعد کوئی بھی دعا پڑھے ہیں تو سلام پھیرتے ہیں؟ جی وہ پھر سلام پھیرتے ہیں، دعا کو وہیں پر ہی مڈل میں چھوڑ کے مکمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی، السلام علیکم۔ عمر فاروق صاحب لاہور سے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عمر صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ جی۔ سوال پوچھیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں مفتی صاحب سے؟ السلام علیکم۔ جی جی عمر صاحب، میں نے کہا آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، مفتی صاحب سن رہے ہیں آپ کو۔ سوال یہ میرا یہ ہے، یہ جو میت فوج ہو جاتی ہے مرد کی، کیا اس کے غیر ضروری بال اتارنے جائز ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا دوسرا ایک سوال یہ میرا ہے جی، جو میت کے پاس کھڑے ہو کے جو پڑھتی ہیں عورتیں یا جی ٹھیک ہے۔ عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ ہمارے بھائی کا سوال ہے، غیر ضروری بال اگر میت ہے فوت ہو چکا ہے اس کے اتارنے جائز ہیں غسل سے پہلے کہ نہیں؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غیر ضروری بال، اس میں اہل علم بعض یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو غیر ضروری بال ہیں یعنی زیر ناف بال، بغل کے بال، ان کا اتارنا واجب ہے نا عام زندگی میں؟ ہاں بالکل سر۔ اچھا اب یہ شخص فوت ہو گیا ہے تو اس کے بال اتارے جائیں گے کہ نہیں؟ ہاں تو بعض اہل علم نے کہا کہ اتارے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے اوکے، لیکن جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ نہیں اتارے جائیں گے۔ اور جو بہتر بات راجح اور بہتر بات بلکہ صحیح بات یہی ہے کہ نہیں اتارے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس اتارنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جی اوکے، یعنی ایک عمل جو بندہ کرتا ہے وہ عمل جب اپنی زندگی میں کرے گا تبھی اس کو فائدہ ہوگا۔ اب فوت ہونے کے بعد وہ یہ عمل سر انجام دے رہا ہے اس کی اولاد یا کوئی بھی شخص نہیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ ایسے کرے گا تو یہ بے پردگی ہو جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں اگر اس کی بیوی ایسا کرے تو اچھا ٹھیک ہے جائز۔ اچھا ایک بات اوکے سر۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب گھر میں ایک شخص بیمار ہو گیا ہے، ہاں بیماری کی صورت، اولاد کو، اس کی بیوی کو، اس کے جو متعلقین ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے نا کہ بغل کے جو بال ہیں وہ بھی صاف ہوں، اس کی مونچھیں بھی نہ صحیح طریقے سے ہوں، ناخن بھی کاٹے جائیں، اس کی زندگی صفائی کا خیال رکھا جائے، اور صفائی اور بیوی جو ہے اس کا خیال رکھے۔ بالکل سر اوکے، اس کے زیر ناف جو بال ہیں ساری صفائی کرے، یہ لازم ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اگر کئی لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے پتہ چلے گا کہ 40 ڈیز گزر چکے ہیں یا نہیں؟ 40 دنوں کا کوئی معاملہ ہے نا بالوں کے بارے میں، 40 دن کے اندر اتارنے ہیں، اگر یہ شک کیسے دور ہوگا اگر ایسا نہیں کرتے تو؟ نہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ 40 دن تک انتظار کرنا یہ لازم اور ضروری تو نہیں ہے نا۔ ہاں بالکل سر، وہ تو آخری حد ہے، آخری حد ہے۔ اچھا اس سے پہلے ہفتہ بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد یہ صفائی تو ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے اس بارے میں آپ۔ جی جیسے شیخ محترم نے فرمایا، تھوڑی سی میں اس کی وضاحت ایسے کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو زیادہ زیادہ کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ 7 مرتبہ بھی غسل کی ضرورت پیش آئے تو غسل دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نظافت مقصود ہے۔ حالانکہ وہ فوت شدہ ہے نا، وہ تو جانا اس نے مٹی میں ہے، لیکن نظافت مقصود ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے صاف ستھرا کیا جائے۔ تو اس سے کئی اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے بال اتارے جائے۔ جہاں تک شیخ صاحب نے بے پردگی کی بات کی ہے، اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسے پاؤڈر اور ایسی کریمیں موجود ہیں جس میں بے پردگی نہیں ہے، بس وہ مل لیں اور وہ سارے جو بال ہیں وہ اتر جائیں، ضروری بال اتر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یعنی بے پردگی کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا پاک صاف کر کے اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو یہ ایک صورت ہے۔ بہرحال جواز تو دونوں کا ہے، یہ تو اچھا ٹھیک ہے۔ غسل جو
تنظیف کے لیے نہیں ہے، وہ ایک وجوبی حکم ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ اس بندے نے نا اب بھی ایسا غسل کیا ہو کہ بالکل صاف ستھرا ہو، میل کوچیل اس کے اوپر جسم کے ہو بھی نہ، مر جائے اس کو غسل دینا زندہ لوگوں پر واجب ہے. واجب ہے. ٹھیک ہے. یہ تنظیف نہیں ہے کہ صفائی آپ کے مطابق شیخ راجح قول جو آپ نے بتایا ہے کہ نہ اتارے کوئی مسئلہ بلکہ صحیح قول یہ ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، یہاں پر وقفہ ہے چھوٹا سا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور ریمائنڈر آپ کو یہ کروانا ہے کہ آپ الحمدللہ پیغام کلب کا ممبر آپ بن سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار بہت آسان سا ہے کہ آپ نے صرف ماہانہ 1000 روپے پے کرنے ہیں اور آپ کی جانب سے 5 منٹ کی نشریات، دعوتی نشریات سپانسر کی جائیں گی، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں تک پہنچائی جائیں گی آپ کی جانب سے کی گئی سپانسر دعوتی نشریات، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے انشاءاللہ تعالی. ہم سوالات جو آپ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں ان کی جانب ہم بڑھیں گے. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ مجھے ابھی یوٹیوب پہ کچھ سوالات نظر آ رہے ہیں، میں چاہوں گا ان کی جانب بڑھیں. مبشر علی کے نام سے آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان فاروقی صاحب سے پوچھنا تھا وضو کرتے ہوئے سر پر دوپٹہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی ظاہر ہے گھر میں جہاں پہ سب محرم موجود ہوں تو وہاں پہ تو سر پہ دوپٹہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وضو ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. نماز کے لیے شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نوجوان لڑکی کی نماز خمار کے بغیر، چادر کے بغیر قبول نہیں فرماتے، لیکن وضو تو ہو جاتا ہے. لیکن اگر ظاہر ہے کوئی مجمع ہو، کوئی لوگ ہوں، کوئی غیر محرم کے آنے کا اندیشہ ہو تو پھر آپ سر پہ لے کے رکھیں تاکہ آپ بے پرد نہ ہوں، کیونکہ بال بھی پردے میں شامل ہیں. اچھا جی. تو یہ دونوں صورتوں میں یہ فرق رکھنا ہوگا. اچھا ٹھیک. مثلا کوئی کالج ہاسٹل میں یا کالج میں یا یونیورسٹی میں کوئی خاتون ایسا کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کو یہ خیال رکھنا ہے. اسی طرح پبلک پلیس پہ اگر وضو کر رہی ہے تو اس کو خیال رکھنا ہے. اگر گھر میں اکیلی ہے تو پھر کوئی ضرورت کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے اس بارے میں. یعنی بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سر پر دوپٹہ نہ ہو. ہاں جی. وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ ہاں بالکل سر. وضو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بلا شک و شبہ ہو جاتا ہے. غسل کیسے ہوتا ہے؟ غسل وضو سے زیادہ اہم ہے، مطلب یوں کہہ سکتے کہ ہمیں پاکی کے لیے لازمی درکار ہے. وہ جو ہے نا وہ بغیر دوپٹے کے ہوتا ہے. اسی طرح وضو بھی بغیر دوپٹے کے ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ محرم ہے تو سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری نہیں، محرم نہیں ہے، غیر محرم ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. اچھا مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ سوال ہے، پوچھا گیا ہے کہ کیا مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تعلیم حاصل کرنا جائز ہے یا نہیں، اور بورڈ سے متعلق تعلیم حاصل کرنا سر؟ یہ جو اے آئی کی تعلیم ہے یہ جو ہے نا ان چیزوں کا وہ مقاصد پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ اے آئی کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں مقصد کیا ہے؟ اگر مقصد نیک ہے اور نیکی کے امور میں اس کو یا جائز امور میں اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کی تعلیم حاصل کرنا جائز کیا بلکہ ضروری ہے. اچھا، روبوٹس کو ایجاد کرنا، روبوٹس کو بھی ایجاد کرنا، اور وہ جنگی مقاصد کے لیے ہو، دیگر مقاصد کے لیے ہو، گھریلو مصروفیات، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے یہ روبوٹ ایجاد کیے ہیں اور جنگی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اوکے مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے. جی بس گھریلو استعمال کی تھوڑی میں وضاحت کرنا چاہوں گا. جی سر، وائی ناٹ. کیونکہ جب ایسی چیزیں شروع ہوتی ہیں تو وہ نا ایز اے بیوی، ہاں وہ معاملہ سر بالکل، جی وہ کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ گھریلو استعمال سے مراد یہ ہے کہ ایز اے بیوی، ایز اے لونڈی اس کو استعمال کریں، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو خواتین ہیں کسی بھی معاشرے میں، مسلم معاشرے میں تو خصوصاً ان کا اپنی ضروریات ان سے پوری کرتا رہے تو وہ پھر خواتین کا کیا بنے گا، اور یہ بھی غیر مصافحین ہوگا. نہیں، جو روبوٹس جو ہیں، جو سر خاتون روبوٹس ہوتی ہیں، ان سے یہ جو رکھتے ہیں جاپان کے اندر، اس طرح کوئی مسلمان گھر میں نہیں رکھ سکتا. اس کی ممانعت ہے. جی ہاں جی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں، مسلمان ہو یا انسانیت کے نام پہ بھی دیکھیں، اگر آپ اپنے جذبات کسی مشین پہ نکال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے جو
آپ غیر مسلم ہی صحیح، جو غیر مسلم ہیں تو وہ ان کو کیا حق دے رہے ہیں؟ ان کا حق ہے، وہ ان کی ان کے ملک کے لوگ ہیں، باسی ہیں، تو ان کو حق دیں جو ان کا بنتا ہے جائز طریقے سے. بالکل. مفتی عبدالغنی شیخ یہ جو مسئلہ بھی شیخ نے ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں فرمائیے گا. گھریلو استعمال، ان کے ذہن میں ایسی بات آئی. باقی گھریلو استعمال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کچن کی ذمہ داری دے دی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. گھر کی صفائی رپورٹ کر رہا ہے. اب مشینیں آ چکی ہیں نا سر، ایسی مشین کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بطور اس طرح کے استمتاع اس سے حاصل کیا جاتا ہے، آپ اسے یہ شادی کے الٹ سمجھیں کہ اس کو آپ ایڈ کر جائز نہیں ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. جو بیوی یا لونڈی کے علاوہ کچھ بھی تلاش کرے گا تو وہ تجاوز کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے سر. اور میرا نہیں خیال کہ ایسا بھی پیش آتا ہوگا. سر بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم. مسز راشد صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی سن پا رہی ہیں آپ مسز راشد صاحبہ؟ مسز راشد صاحبہ فیصل آباد سے سن پا رہی ہیں آپ بہن؟ کالر غالباً ڈراپ ہو چکی ہیں. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے رابطہ کرنے کی. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ سوالات کی جانب بڑھیں گے. جی پوچھا یہ گیا ہے، ہماری بہن سوال کرتی ہیں کہ خاوند کا کاروبار بہت اچھا ہے، بزنس ویل سیٹلڈ ہے، لیکن اس کے باوجود برکت نہیں ہے مال میں. سر کیا اس کا حل وہ چاہ رہی ہیں پوچھنا کہ کیا ایسا کوئی کمی ہے، کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ مال ٹکتا ہی نہیں ہے، گھر آتے ہیں ویسے ایسے جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی، اور ایٹ دی لاسٹ مومنٹ کوئی سیونگز کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ مال تو ہے لیکن برکت ہی نہیں ہے. سر تو برکت کے حصول کے لیے ہمیں ذرائع اختیار کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ جو برکت سے محروم کرنے والی چیزیں ہیں ان کو ختم کرنا. فار ایگزامپل سر مثلاً برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ جیسے نبی سے فرمایا کہ لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، کہ جو ایسے سمجھے کہ جو ناجائز بناؤ سنگار ہے جو شریعت میں ناجائز ہے. فار ایگزامپل مثلاً اپنے جو پلکیں بنوانا، اچھا ٹھیک ہے، اپنے دانتوں میں فاصلے کروانا، اپنے چہرے کے بال نوچنا، ٹھیک ہے، اگر عورت ہے تو داڑھی کے علاوہ داڑھی پہ اگر آگے ہیں وہ تو ظاہر ہے اس کو جو مرد کے ساتھ مشابہت پڑ رہی ہے اس کو ختم کر سکتی ہے. جی جی. تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہے نا لعنت زدہ ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت اس کے پاس بہت سا سرمایہ آ جائے تو وہ ایسے ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد ہو کے عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور عورتیں ہو کے مردوں کی مشابہت کرتی ہیں ان پہ لعنت فرمائی. اب یہ جتنے بھی پیسے ان کے پاس آئیں گے تو وہ سمجھے کہ وہ لعنت کا شکار ہیں. پھر جس گھر میں میوزک بجتا ہو تو وہ آواز جو ہے نا، یہ آواز جو ہے یہ لعنت زدہ ہے، شیطان کی آواز ہے. اچھا اسی طرح جو ایک دوسرے کو ہم برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. جی جی، بچوں کو نازیبا الفاظ کہہ دیے جاتے ہیں. جی اچھا، لڑائی جو ہے گھریلو لڑائی، یعنی میاں بیوی کا لڑنا، بہن بھائیوں کا لڑنا، بچوں کا باپ سے، باپ کا بچوں سے، یہ جو یہ ساری کیفیات یہ بھی برکت کو ختم کر دیتی ہیں، بے برکتی کا سبب بنتی ہیں. تو پہلے تو ان اسباب کو ختم کرنا، ان کو دیکھنا. دوسرا یہ ہے کہ برکت کے حصول کے ذرائع قرآن مجید کی تلاوت، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق، اللہ کا قرب، تہجد اور دیگر ایسے امور، ان کو انجام دیا جائے. اور جو ہمیں سکھایا گیا، جو ہم پڑھتے ہیں قنوت وتر میں کہ اللہم بارک لنا فیما اعطیت، کہ جو تو نے ہمیں عطا کیا اس میں ہمیں برکت بھی نصیب فرما دے. تو یہ جو برکت کے حصول کے ذرائع ہیں، اور ایک دوسرے کو برکت کی دعا بھی دینا، یعنی قدم قدم پہ ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ایسے الفاظ ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے. ہم اولاد کو دعائیں دیتے ہوئے ہم شرماتے ہیں، ہم عجیب یعنی لوگ ہیں. اولاد کو دعائیں دیں تبارک اللہ، ماشاء اللہ. اسی طرح وہ اپنے والدین کو ایسے برکت کے حصول کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر انشاءاللہ وہ سارے جو معاملات ہیں وہ بہتری کی طرف آنے شروع. اختصار کے ساتھ چاہوں گا کہ جو کوٹس ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ لکھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کوئی تصویر بنی ہوتی ہے کسی خاص بندے کی، پینٹنگ شدہ تصویر. تصویر سے مراد یہ نہیں کہ صرف تصویر آئیکن ہے، سائڈ پہ بنی ہے، اوپر کچھ کوٹ لکھا ہے، کوئی اچھی بات لکھی ہے، اس صورت میں وہ اگر لٹکائی ہے گھر میں، اس سے بھی برکتی ہوتی ہے. مفتی صاحب ظاہر ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اچھا، اس سے بھی نہیں آئیں گے؟ جی جی. یہ جو تصویر آویزہ ہو، ہاں جی، اس پہ تو سب متفق ہیں اہل علم کہ جب تصویر آویزہ ہے، اس کو چاہے لٹکایا گیا ہے، فریم کیا گیا ہے، چاہے آپ نے اپنے موبائل پہ وہ سامنے اسکرین پہ لگایا پہ بھی لگائی ہے. جی جی، وہ جب آپ کھولیں گے وہ ظاہر ہے آپ کے سامنے آ گئی.
تو یعنی اس کو آپ تعظیم اور تکریم دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ پھر رحمت کے فرشتے اور نہیں آئیں گے. تو رحمت کے فرشتے کا مطلب یہ ہے کہ برکت آپ کے نہیں آ رہی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے سر، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس پہ ہمارا خیال نہیں جاتا اور ہم نے یہ لگائی ہوتی ہیں شو پیس کے طور پہ. انشاءاللہ کوشش رکھیں. ہمارے ناظرین آپ سے بھی گزارش ہے اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے تو ہٹا دیں انشاءاللہ. برکت آپ دوسرے جو ذرائع شیخ نے بتائیں وہ بھی اختیار کریں. کالر ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسز راشد صاحبہ فیصل آباد سے. جی بہن کیا پوچھنا چاہتی ہے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ عشاء کی نماز میں جی وتر رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے. ہاں ٹھیک ہے. اور تشہد کی حالت میں یاد آ جائے کہ میں نے دعائے قنوت تو پڑھی نہیں. ہاں جی. تو پھر ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مسز راشد صاحبہ فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھی. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ ہماری بہن کا سوال. جی یہ وطر، نماز وطر میں قنوت پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت ہے، افضل بات ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ بھول جائے اور قنوت وطر نہ پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. وہ وطر نماز مکمل ہے اور اس کے ذمہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا. اور اگر اس نے پڑھنا ہی ہے تو آخر میں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، وہاں پر یہ بھی پڑھ لے اللہم اہدنی فیمن ہدیت. اچھا. کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہ بھی پڑھے تو نماز اس کی بالکل مکمل ہے. سر بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک بات ہے نا جی سر کالر ہے ہمارے ساتھ، میں اختصار کے ساتھ چاہوں گا، فرمائیے. برکت کے حصول کے لیے نا جی سر یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ، آغاز میں بسم اللہ، آغاز میں بسم اللہ. جی جی ٹھیک ہے. اور کھانے کے بعد پھر الحمدللہ، سبحان الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. اس طرح برکت کی دعائیں دینا، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیہ، اس طرح. اور صدقہ دینا، صدقہ صدقہ دینا، صدقہ تھوڑا سا بھی ہونا، اس سے مال کے اندر بہت اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. کالر غالباً ڈراپ ہو چکے ہیں، کوشش کرتے ہیں دوبارہ سے شامل ہوں. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ آپ کی جانب بڑھیں گے. جی سوال ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب کے، اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے کسی فرم نے کہا ہے ابھی شرعاً کلیئر نہیں ہے، ابھی 2 سال لگ سکتے ہیں اس کی کنفرمیشن میں، تو کیا رقم انویسٹ کی جا سکتی ہے بالفرض فائدہ ہو اور وہ ناجائز ہو تو ضرورت مندوں کو دے دیا جائے اور اصل رقم واپس لے لی جائے؟ جی جب فرم خود کہہ رہی ہے کہ ابھی اس کی شرعی جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے صورتحال اور تحقیق جاری ہے، تحقیق ابھی 2 سال تک سر، تو اس وجہ سے ایسے اس معاملے میں انویسٹ کرنا یہ تو ٹھیک نہیں ہوگا. کیونکہ ہم سے کہا گیا کہ ان الحلال بین والحرام بین، کہ حلال اور حرام دونوں واضح ہیں اور اس کے درمیان مشتبہ امور ہیں. تو جس نے ان مشتبہ امور سے اپنا دامن بچا لیا، اس نے اپنے دین کو تحفظ دے لیا، اس کو بچا لیا. بالکل سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ تر جو کلیئر کٹ چیزیں ان پہ رہنا چاہیے. اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس چلیں اس میں ناجائز آئے ہیں وہ میں دے دوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے وہ جو ناجائز نکل گئے تو باقی اصل رقم کہتے ہیں واپس لے لیں گے. نہیں، وہ جس میں آمیزش ہو گئی، جس میں آپ نے وہ معاملہ کیا سارا، تو وہ سب ہی پھر آپ کی رقم جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اچھا وہ پھر ساری دینی پڑ جائے گی اگر وہ یعنی وہ ساری حلال نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں جو اضافی ہے نا، مثلا سود ہے وہ ہم نہیں لیتے، جو ہمیں بینک سے آ رہا ہے، باقی تو ہماری جو بیس رقم ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں یہ اگر ایسا شخص جو توبہ کر رہا ہو سود سے، اس کے لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، کہ اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے راس المال تو ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو توبہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے یہ جو ہمارے بھائی ہیں، جی جی یہ تو آلریڈی لگتا ہے ماشاءاللہ توبہ کر چکے ہیں. نہیں، یہ اصل میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایسا، تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ نہیں کر سکتے. اوکے سر بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ اس بارے میں فرمائیے. جی یہ مال جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ذریعہ معاش ہے، یہ لوگوں کا ایک قوام ہے، اسی سے زندگی گزرتی ہے. اللہ نے اس کو خیر کا لفظ کہا ہے، یعنی خیر، اس کو خیر کہا ہے. تو یہ اب 2 سال تک تو ایک چیز کی حقیقت آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اب 2 سال تک پیسہ اس میں ڈبو رہے ہیں، تو یہ کوئی عقل مندی تو بالکل نہیں. بالکل سر بہت شکریہ. مجھے سب کالر ہیں ہمارے ساتھ الحمدللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحسیب صاحب کوہاٹ سے. عبدالحسیب صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا شکر. جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مفتی صاحب سے؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پردادا نے جی بیٹے کو اگنور کر کے پوتوں کو زمین دی ہے. آپ کے پردادا نے؟ ہاں ہمارے جی پردادا نے ٹھیک ہے. یعنی بیٹے کو زمین نہیں دی کیونکہ زمین نہیں دی اور پردادا نے ڈائریکٹ پوتوں کو دی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اب اس کا کیا کریں گے؟ اس کو ٹھیک ہے. اب ہم تقسیم کر سکتے ہیں, آپ بھائی 4 بھائی تقسیم کر سکتے ہیں, جو پردادا نے ان کو دی ہے ہر ایک کا وہی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. عبد الحسیب صاحب بہت شکریہ کوہاٹ سے ہمیں کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے اس بارے میں. یہ پردادا نے جو کام کیا ہے ہاں جی ناجائز کیا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی جو نسل ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ فہم دے کہ اپنے پردادا کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ادا کریں اور حق حقدار کو پہنچائیں. اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو دادا کے اوپر سے وہ گناہ ہٹ جائے گا. دادا کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے, اس نے جو ظلم کیا ہے, اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا مل جائے گا. طریقہ کار اور یہ اولاد کی طرف سے یعنی حسن سلوک اور ایک اچھائی اور نیکی ہوگی اپنے پردادا کے ساتھ. اور طریقہ اس کا بہت ہی آسان ہے. جی جی. پردادا نے اپنے جو ان کا جو دادا تھا اس کو جو حصہ دیا, دوسروں کو جو جتنا حصہ ملا ہے تو وہ معلوم کریں, بہن کو شامل کریں. اوکے. تو بہن کو شامل کرنے کے بعد جو ان کو حصہ مل رہا ہے اتنا حصہ اپنے پاس رکھیں. زائد جو ہے اپنے اس پردادا کی جو بیٹی تھی اس کو دے دیں. سر ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. اب اس کی اولاد ہے, اولاد کی اولاد ہے, جو بھی ہے, لیکن دینا ہم نے پیچھے ان کو ہی. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جی. کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالرزاق صاحب فیروز بٹواں سے ہیں. جی عبدالرزاق صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی آپ سب کا شکریہ جی. میرا ایک سوال ہے مفتیان کرام سے. جی سر پوچھیے. ہماری مسجد میں تقریباً 100 سال قبل 2 قبریں ہیں. اچھا. تو آج سے تقریباً 25 سال ان کو برابر کر کے اوپر فرش لگا دیا گیا ہے شہر میں. اچھا جی. تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی یہاں پر قبریں ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں جبکہ وہ برابر ہو گیا اوپر فرش لگا دیا گیا تو جائز ہے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, ہماری پلیز رہنمائی کر دیں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. عبدالرزاق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ وی ہیو ویری شارٹ ٹائم. 2 منٹ ہیں. مسجد میں قبریں جو بالکل مسمار کر دی گئیں اور ان کے اوپر مسجد بنا دی گئی, اب ان کا حکم جو ہے نا قبروں والا نہیں ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی جب وجود میں آئی تھی, جب اس کی تعمیر ہوئی تو یہاں پہ قبریں بھی تھیں, کچھ کھلی جگہ تھی, کچھ درخت تھے. تو قبروں کو سب کو نا وہ برابر کر کے اسی کے اوپر یہ مسجد جو ہے بنی تھی مسجد نبوی. جب تعمیر نو کی گئی نہیں پہلی تعمیر کے وقت جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تعمیر ہوئی نا اس پہ قبریں بھی تھیں مشرکین کی. تو ان کو ختم کر کے تو اس کی جگہ پہ یہ بنائی گئی مسجد. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسی صورت میں اگر وہ مسجدوں کا قبروں کا نشان نہیں رہا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی شیخ فرمائیے آپ. مسجد نبوی کی تعمیر جب کی گئی تو اس میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ قبریں اکھیڑ دی گئی. اچھا. وہ وہاں پر وہ ہڈیاں بھی نہیں چھوڑی گئی. نہیں اچھا وہ بالکل ہی اکھیڑ دی. بالکل. ہڈیوں سے کیا مراد ہے؟ دبا دیں کہ بالکل وائپ کر دی؟ لے جائی گئی. اچھا 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 نہیں رکھی گئی. اچھا. اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ دبا دی ہیں, یہ تو نیچے قبر ہے موجود ہے. ممکن ہے کہ ان پر نشان بھی لگا ہو کہ یہاں پر قبر ہے. بعض مساجد میں ایسے ہے نشان لگا لیتے نام کی قبر. جی جی بالکل بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ قبریں مسجد سے پہلے ہیں, بالکل 100 سال پہلے سے, 100 سے مسجد نہیں بنائی گئی. جی ٹھیک ہے. یہ ظلم ہے. مسجد کو وہاں سے ہٹا دیا جائے. اچھا وہاں پر مسجد ہی نہیں بنانی چاہیے؟ نہیں بنانی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے کہ وہ قبروں کے اوپر مساجد بنا لیتے تھے. اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر قبریں بعد میں وہاں پر بنائی گئی ہیں, مسجد پرانی ہے, قبریں بعد میں بنائی گئی ہیں, قبروں کو وہاں سے جو میت ہے, ہڈیاں ہیں, مٹی ہے, جو بھی ہے وہاں سے نکال کے قبرستان میں ان کو دفن کر دیا جائے. ان کو پورے کو نکالا جائے جتنا ممکن ہو سکے. بالکل. اہل علم فقہا سب کا یہی قول ہے. ٹھیک ہے سر بہت شکریہ جی. ناظرین کرام پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے.
الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب. بہت شکریہ مفتی صاحب تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. بہت کچھ سیکھنے کو ملا الحمدللہ, ہمیشہ ہی سیکھنے کو ملتا ہے. اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. شیخ تشریف آوری کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے. ہمیشہ سیکھنے کو ملتا ہے. ناظرین کرام, آگے رمضان ہے, کیوں نہ کوشش کریں کہ آپ روزے رکھنا شروع کر دیں. پیر و جمعرات کا روزہ ریمائنڈر بھی ہے, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, ایک ریمائنڈر کے طور پہ بھی ہوتے ہیں. کوشش کریں خود بھی یہ روزہ رکھیں, اپنے فیملی ممبرس کو, اپنے دوست احباب کو بھی اس کی تلقین ضرور کریں. ایک یو کین سے کہ پریکٹس ہے. رمضان انشاءاللہ آ رہا ہے, بہت جلد آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رمضان دیکھنا نصیب کرے اور بہترین اعمال کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر